اس کا مقصد نقاش یہ جو اس جرنی کا نا، سائنٹسٹ بننا ہے، کرکٹر بننا ہے، یو نیم اٹ، پہلے 5 سال اپنے آپ اس پروسیس میں ڈالو جس میں آپ کو پسنا پڑے گا. کامیابی، دولت، آپ ہر طرف فیم، ہر بندہ آپ کے پیچھے. ایک دن آپ اٹھتے ہیں تو مطلب کوئی آپ کو جانتا نہیں، نیکسٹ ڈے آپ ہر طرف آپ کا نام ہوتا ہے. تو بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. بابر اعظم کے اوپر جتنا مرضی آپ کرٹیسزم کر لیں، بابر اعظم کو جو مرضی کہہ لیں، بابر اعظم کی جو مرضی آپ بات کر لیں، بلندی پہ پہنچنا کمال نہیں ہوتا، بلندی پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. آل راؤنڈرز میں کیوں لیک کر رہے ہیں، یا اس میں کنسسٹنسی کیوں لیک کر رہے ہیں، کہ کیوں ہمارے ہر سیریز کے اندر نارملی ایک نیا آل راؤنڈر ہوتا ہے ہمارے پاس. یہ جرنی فیلئر سے شروع ہوتی ہے. جو 1 گھنٹہ لڑکوں سے پہلے گراؤنڈ میں آئے گا وہ 1 گھنٹہ لڑکوں سے آگے ہوگا. ٹائم از منی. سارا دن کرکٹ کھیلنی، گھر سے کٹ بھی پڑی والد صاحب سے شروع میں. آئی بلیو سیم وسیم بھائی، سیم وقار یونس، سیم شعیب اختر، سیم شاہد افریدی، اور جتنے بابر اعظم ہیں سب. میں ہمیشہ دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ بس ایک میچ کھیل لوں پاکستان کے لیے. السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہے، کیونکہ آج میرے ساتھ 2 لیجنڈری کرکٹرز موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا، بلکہ جن کے کھیلنے سے کرکٹ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا. ایک جو ہیں اپنے جادوئی اسپن کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور ایک اپنے یونیک بالنگ ایکشن کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک پاکستان کے اسپن بالنگ کوچ بھی ہیں اور ایک جونیئر سلیکشن کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کرکٹ کے بارے میں تو ان سے سارے لوگ بات کرتے ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ جو میجر ٹاپک ڈسکس ہو وہ ہو کہ جو ان کی ٹرانسفارمیشن ہے، جو ان کی اسپریچول جرنی ہے، تاکہ ہم جیسے بچے ان سے سیکھیں اور اس چیز کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا میجر پورشن ہے شو کا وہ اسی کے بارے میں ہو، تاکہ ہم بچے ان سے کافی زیادہ سیکھ سکیں. تو میں اب ان کو انٹروڈیوس کراتا ہوں. مشتاق احمد سہیل تنویر، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے بزی اسکیجول میں سے مجھے ٹائم دیا، تو اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ. نہیں، آپ کا شکریہ، تھینکس فار انوائٹنگ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، میں ایک بڑے روایتی سوال سے شروع کرتا ہوں جہاں سے سارے لوگ شروع کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ بہت سے انٹرویوز میں نے آپ کے دیکھے ہیں، سب سے پہلے آپ سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ ہم اس سوال سے موٹیویٹ ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ باری باری اپنی کرکٹنگ جرنی کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. اس جرنی کو تھوڑا اگر آپ الیبوریٹ کر دیں. یہ دیکھیے، وہ تو کافی لمبا وہ ہو جائے گا، جرنی بہت لمبی. اور سب ہم کرکٹر جتنے بھی ہیں موسٹلی آپ کو 99% ایسے ملیں گے جنہوں نے بڑی ہرڈلز اور بڑی مشکلات دیکھیں. بالکل. کہ سب ہی ہم ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس فیملیز سے تھے، اور فیسلٹیز اتنی ہماری کنٹری میں تو آپ کو پتہ ہے ہی نہیں، ابھی تک نہیں ہے. ابھی پھر تھوڑی بہتر ہوئی ہیں کمپیریٹیولی. اگر میں اپنے ایرا سے دیکھوں یا مشتاق بھائی کا ایرا تو مجھ سے بھی پیچھے تھا، تو اس کے مقابلے میں تھوڑی چیزیں بہتر ہوئی ہیں ان ٹرمز آف کرکٹ فیسلٹیز، بٹ اسٹل ناٹ اپ ٹو دا مارک. تو آپ کو اپنے بل بوتے پہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو وہی گلی محلے کی کرکٹ آپ کی نرسری ہے، جو اسٹریٹ کرکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے گلی محلے میں آپ جہاں پاکستان میں جائیں گے آپ کو سب وہیں پہ کرکٹ کھیلتے ہوئے ملتے ہیں، وہی آپ کی نرسری ہے. تو ہم نے بھی وہیں سے شروع کیا، بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے. میں موسٹلی ٹینس بال کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا. مطلب میری کرکٹ بال کی اتنی میں کہوں گا کہ ایکسپرٹیز اتنی زیادہ نہیں تھی جتنا میرا فوکس ٹیپ بال کی کرکٹ کی طرف سے تھا. وہ اگین وہی، کیونکہ اس میں آپ کو 4 پیسے، یو ارن سم منی اف یو آر گڈ انف. تو وہ یہ تھا کہ آپ اپنا ایٹ لیسٹ برڈن نہیں بنتے فیملی کے اوپر. ایز اے سیٹ کہ آئی بلانگ ٹو ویری ہمبل اینڈ لوور مڈل کلاس فیملی. سو اور تھوڑا مجھے شروع سے ہوتا ہے نا، احساس والا بچہ تھا میں، کہ میں خود سے چاہتا بھی نہیں تھا کہ میں برڈن بنوں اپنی فیملی پہ. آئی نیو دا سرکمسٹانسز جو ہماری فیملی کے ہیں. تو ایک ریزن وہ بھی تھا کہ میں ٹیپ بال کی طرف ٹلٹ ہوا، اور ٹیپ بال میں تھا اتنا اچھا کہ میں 8ویں 9ویں کلاس میں تھا تو میں اپنے سے وہ کہتا ہے نا بڑے بچوں کو لے کے آتے تھے، میں بڑے بچوں کو بھی کٹ کے تو سائڈ پہ کر دیتا تھا. سو آئی واز ویری گڈ ان ٹیپ بال کرکٹ. تو وہ میں 8ویں 9ویں کلاس سے ہی مطلب آئی واز پروفیشنل. میں ٹیپ بال میں کرکٹ سے پیسے تھوڑے بہت اسٹارٹیڈ ارننگ سم منی، تھوڑی تھی بٹ اپنا گزارا میں کر لیتا تھا. سو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. بلڈ میں تھا کرکٹ، اوڑھنا بچھونا تھا، صبح شام بس کرکٹ ہی ہوتی تھی، اور کچھ ہوتا ہی نہیں تھا دماغ میں. اسکول سے آنا، بستہ پھینکنا، کھانا کھانا اور بس بھاگ کے گراؤنڈ چلے جانا.
سارا دن کرکٹ کھیلنی. گھر سے کٹ بھی پڑی والد صاحب سے شروع میں, کیونکہ بیک ان ڈیز کرکٹ کوئی پروفیشن نہیں تھا. کرکٹ وہ بس کہتے تھے کہ کھیل کود ہے. تو گھر والے کہتے تھے اسپیشلی والد صاحب کے بیٹا چلو کھیل کود تو ہے, اب مطلب کرنا کیا ہے لائف میں, آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے, کیا کرو گے جب تھوڑا بڑا ہوا. تو اس پہ کافی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی تھی, مار پڑتی تھی. بٹ وین دے ریئلائز کہ نہیں یار اس نے نہیں رکنا, دین دے اسٹارٹ سپورٹنگ می. پھر میں اپنی کرکٹ کی طرف فوکس ہوا. پھر کرکٹ بال بیچ میں کھیلتا تھا تھوڑا بہت, ایسا نہیں تھا کہ بالکل نہیں کھیلتا تھا. شوق تھا ظاہر ہے, وہی بچپن سے ہر نماز کے بعد دعا ہوتی تھی کہ پاکستان ٹیم میں جانا ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. ایسا مجھے نا, میں ہمیشہ دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ بس ایک میچ کھیل لوں پاکستان کے لیے, ایک وہ سٹار لگ جائے مجھے, مطلب اپنی ساری زندگی کی جو ایک وہ ہارڈ ورک ہے تو وہ پے آف ہونا چاہیے. تو میں نے کبھی بڑا نہیں سوچا تھا کہ میں بہت لمبا کیریئر ہوگا. یہ when I was like 14-15 میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں. تو پھر آہستہ آہستہ کرکٹ بال کی طرف آیا, وہاں پہ سکسیس ملنا شروع ہوئی, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی. اینڈ دین فرسٹ کلاس کے بعد 2007 میں میرا ڈیبیو ہوا. اس کے بعد تو ساری آپ کو پتہ ہے ساری وہ چیزیں ہیں جو ایوری باڈی نوز. لیکن یہ میں نے شارٹ آپ کو تھوڑا بتایا کیونکہ مینلی وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ جو ہمارا مین پرپز ہے, تو میں اس لیے I really wanted to make it short and sweet. تو ایک جرنی ویسی جیسی ایک ہر کرکٹر کی میں نے ہے. آپ ابھی مشتاق بھائی کی بھی سنیں گے تو وہ مورل سملر اسٹوری ہوگی, ہرڈلز آتی ہیں. بٹ یہ تھا کہ ہمیں آئی تھنک کہ جتنے ہم لوگ جنہوں نے اچیو کیا ہے, دیر از اے ریزن کہ ہم لوگ بلیو بڑا اسٹرانگ تھا ہمارا اپنے اوپر. اگر میں اس ساری اسٹوری کی میں آپ کو ایک باٹم لائن بتاؤں یا سکسیس کی بتاؤں, تو ہم سب جتنے پلیئرز میرے خیال میں جتنے بھی سکسیزفل ہوئے ہیں لائف میں, وی ور ویری اسٹرانگ بلیور. اوبیسلی آپ کا اللہ اور ایمان وہ تو ہمارے زندگی کا حصہ ہے, لیکن آپ کا اپنی ذات کے اوپر بلیو ہونا, ٹرسٹ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے ٹو بی سکسیزفل ان اینی پروفیشن. میں صرف کرکٹ کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی پروفیشن میں. I'll transfer it to hand over it to مشی بھائی now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو نقاش بہت بہت شکریہ ٹو ہیونگ اس ان یور شو. وی میٹ یو ان دارالعلوم کے جو فنکشن میں ملاقات ہوئی تھی, سو آپ سے ادھر مل کر بڑی اچھی خوشی ہوئی. پاکستانی ایسی یوتھ جو ہوگی, وی ایز اے سینئر سٹیزن آف پاکستانی وی آر ویری اپٹمسٹک کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. یو گائز اے ویری پازیٹیو مائنڈ سیٹ, اور آپ لوگ پاکستان کو پروموٹ کر رہے ہو اچھے پوائنٹ آف ویو سے. سو ویل ڈن ٹو یو. تھینک یو سو مچ. دوسری یہ سہیل تنویر نے تقریباً 70% کور کر دیا. ہر بندے کی, ہر کرکٹرس کی 99.1% ہڈلز ایسے ہی ہیں. دیر از ٹو کائنڈ آف پیپل ان دس ورلڈ, اچیورز اینڈ انڈر اچیورز. اچیورز جو ہوتے ہیں نا, ان کے پاس کوئی ریسورسز بھی نہ ہونا تو وہ اپنی زندگی میں چیزوں کو اچیو کر لیتے ہیں. اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے, ان کے پیچھے ان کا فیلئر جو ہوتا ہے نا, ایکچولی وہی ان کی کامیابی کا راز ہوتا ہے. جب انسان کے اوپر, میرے اوپر, سہیل تنویر کے اوپر, XYZ جو بھی ہمارے پاکستانی کرکٹر کھیلا ہو, کسی بھی شعبے میں جب وہ ایکسل کرتا ہے اور اوپر جاتا ہے, تو اس کا فیلئر جو ہوتا ہے نا, ایکچولی وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اس کی کامیابی کو. اب یہ فیلئر جو ہوتا ہے نا, یہ فیلئر آپ کو نا آپ کی مسٹیکس کو یاد کراتا ہے. یہ جتنی بھی یوتھ آپ کے اس پروگرام کے توسل سے سن رہی ہے بات, یو نو دیر از نو ہارم ٹو سی اے ڈریمس. اپنی زندگی میں آنکھیں کھول کے اپنے خواب دیکھا کرو, آنکھیں بند کر کے نہ دیکھو. آنکھیں کھول کے خواب جو ہوتا ہے نا, اس کو پورا کرنے کے لیے جب بھی, جس دن بھی مجھے کلب کرکٹ میں مار پڑی ہے, محلے میں مار پڑتی تھی, یا مجھے ڈراپ کیا جاتا تھا ٹیم سے, کلب کرکٹ سے, تو وہ میرے لیے ایک اس رات کو جا کے ریویو کرنا کہ یار مجھے کیوں ڈراپ کیا گیا. اسٹریٹ آپ نے کہا نا کہاں سے جرنی شروع ہوتی ہے, یہ جرنی فیلئر سے شروع ہوتی ہے, کامیابی سے نہیں شروع ہوتی. وہ فیلئر جاتا ہے انسان کے اوپر, وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اگلے دن آپ نے کیسا گزارنا ہے. اگلا دن آپ اٹھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اسی ورک ایتھکس کو پورا کرتے ہو. ٹیم میں نہیں کھیل رہے آپ, مگر آپ اگر میچ 9 بجے شروع اور آپ 8 بجے گراؤنڈ میں جا کے اپنی پریکٹس کر رہے ہو اور سارے لوگوں کا انتظار کر رہے ہو, جو 1 گھنٹہ لڑکوں سے پہلے گراؤنڈ میں آئے گا وہ 1 گھنٹہ لڑکوں سے آگے ہوگا, چاہے وہ کھیلے یا نہ کھیلے. بڑی کامن سینس کی باتیں ہیں یہ. آپ کو جو باقی تو ایز اے سیڈ سہیل تنویر نے تقریباً کر لیا کہ جرنی ہوتی ہے. جتنے بھی لوگ اچیور ہوتے ہیں نقاش, جتنے بچے یہ بات سن رہے ہیں, یوتھ جو لوگ احساس کرتے ہیں نا اپنی فیملیز کا, اپنے باپ کو دیکھتے ہیں, اپنی ماں کو دیکھتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں, اور دے کیم فرام ویری ہمبل بیک گراؤنڈ, اور ان کو دیکھ کے اپنی جرنی شروع کرتے ہیں.
That's why I said there's two kind of people in this world, achievers and underachievers. اچیور جو ہوتے ہیں نا, ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو لیے نا اپنی زندگی کو گزارنا. اپنی زندگی کا ان کا کوئی اتنا چکر نہیں ہوتا. بعد میں جب پروفیشنل ہو جاتے ہیں, پیسہ کما لیتے ہیں, دین دے ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف سو بیڈلی, اس کامیابی کو, ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں دین دے کین سلپ. بٹ بیفور دے اسٹارٹ دا جرنی, ایکچولی ان کی جرنی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کیسے رکھنا, اپنے بہن بھائیوں کو لے کے اوپر کیسے جانا ہے. کیونکہ ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے بس کا, کشتی کا ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے, ملا ایک ہی ہوتا ہے. اس ملا کا کام ہے کہ اس نے پوری فیملی کو, پورے کراؤڈ کو لے کے دنیا میں کیسے پھرنا ہے, اور اس کے اوپر پھر وہ اس کا فیلئر, اس کے دکھ سکھ میں وہ اندر ہی پستا رہتا ہے, وہ اندر پستا رہتا ہے پر اپنے دکھوں کو نہیں بتاتا ہے. کیونکہ یہی وہ اچیورز ہوتے ہیں جو اپنے دکھوں کو چھپا کے محنت کرتے رہتے ہیں, اور پھر جب وہ اچیو کر لیتے ہیں تو ان کے بہن بھائی بھی ساتھ ایکسل کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی فیملیز ایکسل کر رہی ہوتی ہے. سو آئی تھنک یہ ایز اے سیڈ انڈر اچیور میں فرق یہ ہوتا ہے, جو اچیو نہیں کرتے گولز کو, ان کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا زندگی اپنے مرضی میں سوچتے ہیں کہ واٹ از گڈ فار می, ویئر آئی کین گیٹ اے کمفرٹیبل. سہیل تنوی نے کہا کہ میں احساس تھا مجھے میں اپنے والد صاحب کے اوپر برڈن نہیں بننا چاہتا, فیملی کے اوپر برڈن نہیں بننا چاہتا. سیم ہیئر, آئی بلیو سیم وسیم بھائی, سیم وقار یونس, سیم شعیب اختر, سیم شاہد افریدی, اور جتنے بابر اعظم ہیں سب. اس کا مقصد نقاش یہ جو اس جرنی کا نا بتانے کا مطلب ہے کہ پہلے 5 سال ایوری ون ہو از لسننگ دس, جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں یونیورسٹی کالج میں جانے والے, یو ڈونٹ ہیو ٹو بیکم اے کرکٹر, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, سائنٹسٹ بننا ہے, کرکٹر بننا ہے, یو نیم اٹ, اینی کوئی بھی شعبہ ہو, آپ نے ایک کام کرنا ہے. پہلے 5 سال اپنے آپ کو اس پروسیس میں ڈالو جس میں آپ کو پسنا پڑے گا. اگر وہ 5 سال آپ نے پسنا شروع کر دیا, پسنے کا مطلب کیا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو, مطلب اکیلے نہیں ہونا, دوستوں میں گپیں شپیں بھی لگانی ہے, بٹ یوز یور ٹائم وائزلی. ٹائم از منی, ٹائم منی ہے. وہ کیوں کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. محلے کے لڑکے مجھے کہتے تھے آؤ گلی ڈنڈا کھیلیں, آؤ یار یہاں پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے ہیں, آؤ یار یہاں پہ آگے لوڈو کھیلتے ہیں. وہ پریکٹس کا ٹائم تھا. جتنے بھی کرکٹرز پاکستان سے کھیلے ہیں انہوں نے اس خواہشات کو مارا ہے, جبکہ دل کرتا ہے کہ محلے میں کھیلنے کا, وی سی آر فلمیں دیکھنے کا. اس سے نکل کے وہ پریکٹس پہ 1 بجے چلے جاتا ہے. وہ 4 سال تک ان دوستوں کو دیکھتا ہے, دے یوز ٹو انجوائے دیم سیلف, ہیڈ اے لاف, ایوری تھنگ. وہ ہنستے بھی ہیں, کھیلتے بھی ہیں, اور زندگی میں اپنی مرضی سے گزار رہے ہوتے ہیں. 4 سال اس کرکٹر نے, اس بندے نے, جس شعبے میں بھی اس نے جا کے آگے اچیو کرنا ہے, 4 سال تک اس نے ان دوستوں کو چھوڑا ہے. اس وقت جب اس کا پڑھنے کا ٹائم ہے, کھیلنے کا ٹائم ہے, پریکٹس کا ٹائم ہے. 4 سال بعد, 10 سال بعد وہی دوست ان کو, اس بندے کو فون کرتے ہیں, اور فون کر کے کہتے ہیں یار کوئی نوکری کا بندوبست ہو سکتا ہے. بیکاز وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا پسنے کا, وہ بندوں نے, دوستوں نے نہیں پسا. سہیل تنویر, یو نیم آل دا کرکٹرز, وہ انہوں نے پسے ہیں, اور پسنے کے بعد وہی دوست پھر ان کو فون کرتے ہیں کہ نوکری کا بندوبست ہو جائے گا. سو دا جرنی, دا مورل آف دا اسٹوری از نقاش, کہ یہ پہلا جو پروسیس ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں اچیو کرنے کے لیے, رول ماڈل بننے کے لیے, آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا آتا ہے. میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں, اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, اپنے آپ کو ہرانا سیکھ لو, تمہیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. دیٹ از آور جرنی. بیوٹیفل. اس آپ نے, آپ جو بات کر رہے تھے, میں نے ایک بک پڑھی, اور وہ مجھے بک کا نا سینٹینس میں اپنے کوشش کرتا ہوں ہر پوڈ کاسٹ میں اس کا لازمی ذکر کرتا ہوں. اس کا نا ایک انگریزی میں ایک کوٹیشن تھی کہ سکسیس ہیز اے کاسٹ, دا پرائز مسٹ بی پیڈ, دا پاتھ مسٹ بی فالوڈ. کہ جو آپ بالکل جو بات کر رہے ہو نا کہ وہ کامیابی کی قیمت ہے جو ہمیں ہر صورت ادا کرنی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز مجھے بتائیے گا جو آج کل ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. جیسے آپ لوگ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں, اور جتنا مجھے پتہ ہے کہ جب کرکٹرز جب تک پاکستان نہیں کھیلتے انہیں اتنا زیادہ فیم ملتا بھی نہیں ہے, اور جب وہ پاکستان کھیلتے ہیں اب وہ جو ایک دم ٹرانسفارمیشن آتی ہے کہ آپ کو پہلے کوئی جانتا نہیں اور پھر آپ کو پورا ملک جانتا ہے, اور وہ اس جو ایک تو اس کی فیلنگز کیا ہیں, اور اس آپ فیم کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں نا بہت سارے جو آپ کو ارلی ڈیز میں ایشوز پلیس کے ساتھ نظر آتے ہیں. بلکہ اس دن بھی مشتاق بھائی سے میں بات کر رہا تھا آتے ہوئے, بڑی لمبی فلائٹ تھی 13-14 گھنٹے کی, تو ہم آپس میں بات چیت کرتے رہے. تو اپنا بھی میں نے ان کو بتایا کہ جب ارلی ڈیز میں آپ کو سکسیس ملتی ہے نا, اور آپ ایک, جیسے میں نے آگے کہا کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے آتے ہیں,
اور سڈنلی ود ان منتھس، مطلب اسپیشلی ان مائی کیس میں اگر کہوں تو میرا بڑی مطلب ایک ٹیک آف بالکل یوں کر کے ہوا تھا کہ ورلڈ کپ میں آیا، وہاں بہت اچھا کیا، پھر اس کے بعد انڈیا سیریز میں انڈیا گیا، وہاں پہ اچھا کیا، پھر آئی پی ایل ہو گیا، آئی پی ایل کا میں بیسٹ بالر بن گیا، جتا کے آیا. تو وہ مطلب فیم ایک دم سے میرا یوں، تو وہ آپ کے دماغ میں چیزیں چڑھتی ہیں. میں اگر کہوں کہ نہیں ہوتا تو وہ غلط ہوگا. ہر پلیئر جو بھی سکسیزفل ہوتا ہے نا بندہ، کامیابی آپ کے دماغ پہ چڑھتی ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ انڈیویجولس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو پھر کاپ اپ کیسے کرتے ہیں. تو جو آپ کو ایشوز ہر تقریباً پلیئر کے آپ کو نظر آئے ہوں گے تھوڑے بہت، وہ ریزن بیہائنڈ از کہ آپ کو وہ جب کامیابی، دولت، آپ ہر طرف فیم، ہر بندہ آپ کے پیچھے، ایک دن آپ اٹھتے ہیں تو مطلب کوئی آپ کو جانتا نہیں، نیکسٹ ڈے آپ ہر طرف آپ کا نام ہوتا ہے. تو وہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، آپ کے دماغ میں چیزیں چڑھتی ہیں، کامیابی کا نشہ، شہرت کا نشہ چڑھتا ہے. بٹ یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں سے کتنے اسٹرانگ ہیں، پھر آپ اس کو مینیج کرنا کیسے سیکھتے ہیں. تو آئی تھنک کہ میں شروع میں تھوڑا ٹائم لگا، کچھ ٹائم لگا، لیکن اس کے بعد مجھے مینیج کرنا آ گیا اس کو، اور آئی مینیج اٹ ویل. مطلب ایسا کوئی میرے ایشوز آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے. میرا کیریئر بڑا اچھا رہا الحمدللہ. مطلب کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے جس میں میں نے اپنے ملک کے لیے کوئی بدنامی کا باعث بنا ہوں. مطلب پرفارمنس 19-20 ہوتی ہے، یو ڈونٹ ون گیمز، یو ڈونٹ پرفارم ان ایوری گیم. یہ بٹ جو باقی میٹرز ہوتے ہیں نا، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا آپ کا ایکٹ جس سے آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ ایز اے آرگنائزیشن پی سی بی، آپ اس کے لیے کوئی برا نام کا باعث بنے. تو ایسا وہ ایشو نہیں ہوا الحمدللہ. تو یہ ڈپینڈس کہ آپ اس کو کتنا جلدی مینیج کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور یہ بندے کا کمال نہیں ہوتا. میں یہ سیکھا ہے کہ یہ اللہ کی بلیسنگز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے، کسی کو جلدی مل جاتا ہے، کسی کو پروسیس کے ساتھ تھوڑے ٹائم میں سمجھ آتی ہے، اور کچھ کو سمجھ ہی نہیں آتی. ایسے ہی. تو یہ ویری کرتی ہے چیز. اب آئی تھنک اس پہ مشی بھائی ایڈ کریں گے بہتر طریقے سے اس کو. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. بالکل یہ سہیل تنویر نے ایسے سیڈ جرنی کے بارے میں تقریباً سب کی ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے. کھو جاتے ہیں آپ. بلندی پہ پہنچنا کمال نہیں ہوتا، بلندی پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. اور وہ بلندی پہ ٹھہرنا کمال اس لیے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ آپ کو جو ڈسٹرکشنز ہوتی ہیں لائف کی نا، جب آپ فیمس ہو جاتے ہیں. بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. وہ جو آپ کے اندر ایک دم پیسہ آ جاتا ہے، شہرت آ جاتی ہے، ہر چیز آپ کے ارد گرد گھومتی ہے، اور جس کو آپ اچیو کرنے کے لیے 15-20 سال سوچتے اور ایک دم آپ کو مل جاتی ہے، تو اس کو ہینڈل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ایسے ہی. اسی لیے تو پھر آپ کی نیچے جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے نا، یو نیڈ اے گڈ پیپل اراؤنڈ یو. بالکل. دا پیپل ول ٹیل یو، فرینڈز، آنیسٹ فرینڈز. اس لیے تو کہتے ہیں نا آپ کی فیملی کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا. کچھ کرکٹرز آئی کین ناٹ نیم اٹ، بٹ وہ کیوں اس بلندی پہ پہنچ کے ٹھہر نہیں سکے؟ کیونکہ انہوں نے اس پروسیس سے اپنے آپ کو نکال لیا جس پروسیس سے وہ بلندی پہ پہنچے تھے. اس بلندی پہ پہنچنے کے لیے وہ جو ہڈلز ہیں نا، وہ ہڈلز، جس طرح میں فار ایگزامپل بابر اعظم کی آج کل مثال دے دیتا ہوں. بابر اعظم کے اوپر جتنا مرضی آپ کرٹیسزم کر لیں، بابر اعظم کو جو مرضی کہہ لیں، بابر اعظم کی جو مرضی آپ بات کر لیں، اس نے اپنے پروسیس کو یاد رکھا ہوا ہے کہ میں نے 100 کرنے کا طریقہ کیا ہے. 2 گھنٹے میں نے بیٹنگ کرنی ہے، 1.5 گھنٹہ میں نے ٹریڈنگ کرنی ہے، یہ میں نے کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. اس کے بعد اس سے کوئی چیزیں مینج ہوں یا نہ ہو، ایز اے ہیومن، ایز سہیل تنویر سیز کہ وی آلویز گونا میک اے مسٹیک ایز این ہیومن. مگر ایسی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے پروسیس سے آپ کو نکالنا شروع کر دے. اگر آپ نے اس پروسیس سے نکلنا شروع کر دیا تو پھر بلندی پہ ٹھہرنا آپ مشکل ہو جائے گا. جتنے بھی لڑکے 15-20 سال پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور اپنی جاب کو اپنے ہائیسٹ لیول پہ آپ کو کمپیٹ کرتے رہے اور آگے ہی بڑھتے گئے ہیں، جیسے میں نے بابر کی اگزامپل دی، وہ اسی لیے آگے بڑھتا جائے گا کیونکہ اس کو اپنے پروسیس کا پتہ چل گیا. اور اپنے پروسیس کا جس کو پتہ ہو، کہتے ہیں نا، وہ جس گھروں کی بنیادیں پکی ہوتی ہیں نا، ان کو زلزلے حالات ہو سکتے ہیں، گرا نہیں سکتے. بالکل. ان کو فیلئر آئے گا، ان فیلئر سے نکلنے کا طریقہ اس کو پروسیس کا پتہ ہے. تو آئی تھنک جو اوور آل جس طرح ہم بات کریں آپ نے کہ اس کو مینیج کرنے کے لیے یو نیڈ اے گڈ سراؤنڈنگ. اس میں حدیث بھی ہے، ایک ریلیٹڈ کرتا ہوں. حدیث کا یہ مفہوم ہے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمایا، حضور نے فرمایا کہ تمہارا مذہب تمہاری انوائرمنٹ پہ ہے، تمہارے دوستوں پہ ہے. جس سراؤنڈنگ میں بیٹھ جاؤ گے ویسے ہی ہو جاؤ گے.
68% 70% سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں کیا ہے جی؟ پانی اگر ہمارے جسم میں ختم ہو جائے تو ہم مر سکتے ہیں. 68 to 70% ہمارے جسم میں پانی ہے. پانی کو کیٹل میں چولہے میں رکھو تو کیا ہوگا نکاش؟ گرم ہوگا. بالکل. گرم پانی کو اٹھا کے فریج میں رکھو گے تو نکاش کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ہوگا. وی نیڈ انوائرمنٹ. ٹھنڈی انوائرمنٹ میں بیٹھیں گے ٹھنڈے ہو جائیں گے, گرم انوائرمنٹ میں بیٹھیں گے گرم ہو جائیں گے. جس انوائرمنٹ میں زیادہ ہمارا ٹائم گزرتا ہے, خوشبو والی دکان پہ جاؤ, خوشبو خریدنا نا, تمہارے اندر سے خوشبو آئے گی. لوہار کی دکان پہ بیٹھ جاؤ گے تمہارے کپڑوں میں چھید ہو کے رہے گا, جو مرضی کر لو. تو یہ انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے. جو بندہ انوائرمنٹ جس انوائرمنٹ میں بیٹھتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. سو مورل آف دا اسٹوری از واٹ بوتھ آف آر سیئنگ دس, کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کی مہربانی سے. کرنا تو اللہ کی ذات نے سب کچھ, مگر اس بندے کو پروسیس کا پتہ ہونا چاہیے. یہ یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے. جب آپ ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, جو مرضی بنو, اس بیسکس کو کبھی زندگی میں نہ بھولنا جو بیسکس آپ کو یہاں تک لے کے آتی ہے. پھر آپ کا فیلئر اور کامیابی جو ہے نا وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. اس میں ہوتا ہی ہے نا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز آ جاتے ہیں. جب آپ فیمس ہوتے ہو, آپ کے پیچھے میڈیا بھی آتا ہے, آپ کے دوست یار جو ویسے شاید آپ کو اتنا پوچھتے نہیں ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے آتے ہیں. کوئی آپ کو بلائے گا یار ادھر چلے جاتے ہیں, میڈیا والے بلائیں گے یار انٹرویو کے لیے آ جاؤ, اور بہت ساری ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں آپ کی. بٹ جو مشی بھائی نے بات کی نا کہ آپ کا جو پروسیس ہوتا ہے, جو آپ کو اوور دا ایئرز جس پروسیس کو فالو کر کے آپ وہ سکسیس حاصل کرتے ہو, تو جو لوگ بابر کی جیسے انہوں نے اگزامپل دی, تو بابر کو جتنے مرضی آپ انٹرویوز کے لیے بلائیں گے یا کسی ایونٹ پہ بلائیں گے یا کہیں اس نے جانا ہے, وہ اپنا جو اس کی بیسکس ہیں, جو اس کا پروسیس ہے, وہ اس کو کمپرومائز نہیں کرے گا. اگر اس نے پریکٹس کرنی ہے, یا کوئی بھی جتنے بھی بڑے پلیئر جتنے بنے ہیں نا, جنہوں نے مشی بھائی نے جیسے کہا 15-20 سال کرکٹ کھیلی, سرو کیا, نام کمایا ہے, تو انہوں نے اپنے پروفیشن کو پریورٹی پہ رکھا. ہوتا یہ ہے کہ میں نے ان مینی کیسز میں نے جو آبزرو کیا, جو میری آبزرویشن ہے کہ کیوں ایک دم سکسیس کے بعد پھر ڈاؤن فال آیا اور وہ اس طریقے سے سسٹین نہیں کر سکے وہاں پہ اس جگہ پہ جو ان کو ارلی سکسیس ملی. وہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دوسری چیزوں کو پریورٹی دینا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کی جو مین آپ کا پروفیشن ہے یا جو آپ کا پروسیس ہے وہ آپ سیکنڈری بنا دیتے ہیں. اس میں نے جیسے کہا کہ آپ کو انٹرویوز کے لیے بلائیں گے, آپ جب پیسہ آ جاتا ہے آپ گھومنے پھرنے بھی, بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ جب تک ایز لانگ ایز یو گیو پریورٹی ٹو یور پروفیشن, ٹو یور پروسیس, جو پروسیس جس نے آپ کو سکسیس دی ہے, آپ کی وہ جب تک پریورٹی رہے گی آپ فیل نہیں ہوں گے. فور ٹائم بینگ آپ کے اوپر 19-20 آتا ہے ایز اے پلیئر. اگر میں کہوں کرکٹ کی صرف بات کروں تو بیڈ پیچز آتے ہیں, بڑے بڑے پلیئر پہ آئے, بٹ اس میں سے نکلتے کیسے ہیں, وہ بھی سیم پروسیس کو ہی فالو کر کے. اگر آپ پروسیس کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ فیلئر آپ کے لیے آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ اجازت دیں, صرف 2 سے 3 کرکٹ سے ریلیٹڈ سوال جو مجھے لوگوں نے پوچھے ہوئے تھے, میں نے کل سٹوری ڈالی تھی, تو اگر میں آپ اجازت دیں تو وہ پوچھنا چاہوں گا کہ زبان زد عام ہے کہ پاکستان کے جو کرکٹنگ اپروچ کے بارے میں بڑی اکثر بات ہوتی ہے کہ ہمارا بڑا ڈیفینسو اپروچ ہے کمپیریٹیولی ماڈرن کرکٹ ایرا کے اندر. جو آسٹریلین مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے, انگلینڈ مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے, تو اس پہ آپ کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ جیسے اکثر لوگ اگر ہم دیکھیں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمز کو, جیسے جو ان کی تھرو آؤٹ وہ جو ایوریج رہتی ہے وہ اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمارا ایک سٹائل چلتا آ رہا ہے کہ ہم وہ 40 اوور تک وہ اس کو ویٹ بھی کرتے ہیں اور آخری 10 اوور کا بڑا انتظار کرتے ہیں. تو اکثر یہ لوگ ذکر کرتے ہیں, اس کے بارے میں مجھ بھائی آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا جو بڑا ڈیفینسو اپروچ ہے پاکستان کی جو ہے, وہ آپ نے بلکہ کوچ بھی کیا ہوا ہے, تو اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں؟ آئی تھنک یہ پہلے کوشچن سہیل تنوی کو کرتے ہیں, کیونکہ یہ ماڈرن کرکٹ کھیلا ہوا ہے, ماڈرن کرکٹ کو بہت اچھے طریقے سے ہم سے زیادہ اچھا جانتا ہے. صحیح. تو آئی تھنک ہی ول آنسر اٹ. دین تھوڑا سا اگر کوئی میرے یاد آئی بات تو پھر میں جی پلیز. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ریسنٹ جو ہماری کرنٹ لاٹ جو ابھی آ رہی ہے اس میں تھوڑی آپ کو چینجز تو نظر آئی ہیں. کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو بہت ہی, بلکہ آئی بلیو کہ بہت زیادہ ہی سیلف لیس کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپروچ چینج ہو رہی ہے. میرے حساب سے مین دیکھیں, آپ اگر ایز اے کوچ, ایز اے کیپٹن, آپ اپنے ریسورسز دیکھتے ہیں, پھر اس کے ساتھ گیم پلان بناتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ انگلینڈ والے ہیں وہ اگر وائٹ بال کرکٹ میں آپ دیکھیں تو وہ فرام بال 1 ٹو بال آخری جو بال ہے اس پہ وہ مارتے رہتے ہیں. وہ مارنے کے لیے ان کے پاس ان کی کرکٹ میں ریسورسز ان کے پاس اویلیبل ہیں.
اگر میں کہوں کہ میرے پاس ریسورسز اس طرح کے نہیں ہیں لیکن میں نے کرکٹ اسی برانڈ کی کھیلنی ہے, تو پھر جو مجھے تھوڑی بہت سکسیس مل رہی ہے, مطلب پاکستان ٹیم نے ریسنٹلی اتنی بری وائٹ بال کرکٹ نہیں کھیلی, اگر میں صرف وائٹ بال کی کرکٹ, کیونکہ انٹینٹ والی کرکٹ وائٹ بال ہی ہوتی ہے, تو اس میں اتنے برے رزلٹ ہم نے پروڈیوس نہیں کیے ہوئے. آپ ہمیشہ اپنے ریسورسز کے حساب سے, کوئی فوج کا کمانڈر بھی جو ہوتا ہے نا, تو وہ اپنی جو اس کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے حساب سے وہ جنگ کا وہ سارا گیم پلان اسٹریٹجی بناتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی دشمن کو دیکھ کے تو آپ نہیں بناتے, آپ اپنے ریسورسز کو دیکھ کے بناتے ہیں. تو میں دیکھوں گا, اگر میں کوچ ہوں تو میں دیکھوں گا کہ میرے پاس پلیئرز کون سے اویلیبل ہیں, آیا کہ میرے پاس ایسے پلیئر ہیں کہ وہ انٹینٹ والی کرکٹ کھیل سکتے ہیں. اور دوسرا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ریسورسز ہیں وہ آپ کو ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں کہ نہیں. ایونچولی اینڈ آف دا ڈے کیا میٹر کرتا ہے, ریزلٹ میٹر کرتا ہے نا, یو وانٹ ٹو ون, رائٹ. تو اگر آپ کا ایک گیم پلان آپ کو سکسیس دے رہا ہے تو وائی یو وانٹ ٹو چینج اٹ, کہ یہ فلاں ٹیم جو ہے وہ ایسے کھیل رہی ہے تو وہ ایسے کھیل رہی ہے. یس یو وانٹ ٹو چینج بٹ یو نیڈ ریسورسز. تو اس کے لیے ریسورسز آپ کیسے ڈیولپ کریں گے, پہلے آپ چینج اپنے, انگلینڈ نے کیسے چینج کیا ہے, مشی بھائی اس ٹائم ان کے سیٹ اپ میں تھے, 2015 کے ورلڈ کپ میں ان کو بہت زیادہ ہیومیلیشن ہوئی ان کی, تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے نیچے جا کے کلب کرکٹ اور کاؤنٹی کرکٹ میں جا کے ایک میسج کنوے کیا کہ ہمارا برانڈ آف کرکٹ آگے سے یہ ہونے والا ہے, تو جو اس میں فٹ ان ہوگا وہی کھیلے گا. تو آپ نے کہاں سے ریسورسز اپنے پیدا کرنا شروع کیے, نیچے سے. تو وہ 2-4 سالوں میں جب وہ پروڈکٹ تیار ہو کے آپ کے پاس اوپر آئی تو پھر آپ نے اپنا وے آف کرکٹ چینج کیا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے اسی جو آپ کی کرنٹ ٹیم ہے, اب جو میرے پاکستان ٹیم کے جو ہمارے 25-30 لڑکے ہیں, میں ان کو کہوں کہ جی آج سے ہم نے یہ والی کرکٹ کھیلنی ہے کہ ہم نے پہلی بال سے ہی مارنا شروع کر دینا اور آخری بال تک مارنا ہے. بالکل. تو آپ کو نیچے سے پہلے وہ پروڈکٹ تیار کر کے لانی پڑے گی کہ جو اس برانڈ آف کرکٹ کو کھیل سکتی ہو. تو جب آپ وہ پروڈکٹ آپ کے پاس ہوگی تو پھر آپ چینج لا سکتے ہیں. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. آئی تھنک کافی سہیل تنویر نے کور کر لیا. گڈ کوشچن فرام یور آڈینس ایکچولی, جی بہت اچھا کوشچن, اور یہ کوشچن ہر جگہ پوچھا جاتا ہے. اس میں تھوڑا سا میرا اپنی تھوڑی سی رائے ہے, باقی تو ایز اے سہیل تنویر سیڈ یو نو رائٹلی سو لاٹس آف تھنگز ہی کورڈ دیٹ. آپ دیکھیے گا, یاد رکھیے گا جو انگلینڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت میں اس سسٹم کا حصہ تھا اور اس چینج کے اندر تھوڑا سا ہمارا بھی پارٹیسپیشن ہے. سلیکشن کی فیئر ہوتا ہے, اس لیے وہ انٹینٹ نہیں دکھاتے. آپ کو اپنی جگہ کا ڈراپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے, اس لیے آپ اپنے انٹینٹ نہیں دکھاتے. ریسورسز, جس کو کرکٹ کھیلنی آتی ہے, جس کی بیسکس پکی ہوتی ہے, وہ چھکا بھی مار سکتا ہے, چوکا بھی مار سکتا ہے, سنگل بھی آتی. وہ اس لیے انٹینٹ نہیں دکھاتے ہمارے لڑکے, جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 فیلئر کے بعد میں ٹیم میں نہیں رہوں گا. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. بالکل. باقی کنڈیشن کو, سچویشن کو, پچوں کو دیکھ کے آپ ایز اے کوچز پلان بناتے ہو, وہ سارا سہیل نے کور کر دیا. بٹ آئی تھنک سب سے بڑا فیکٹر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا انٹینٹ جو ہے وہ اس لیے تگڑا نہیں ہے کہ اگلے بندے کو, پلیئروں کو ڈر ہوتا ہے کہ میں پہلے اپنا 30-35 کر لوں, اس کے بعد میں دیکھوں گا. وہ 30-35 کے چکر میں وہ اتنا ڈاؤٹ بال کھیل دیتے ہیں کہ جو ہم نے 210 کرنا ہوتا ہے وہ 170 پہ ختم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ مجھے تو یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ مورگن نے جب انگلینڈ کی ٹیم کو یہاں سے شروع کیا تو انہوں نے اس کو کہتے ہیں کاسمیٹک سرجری. ایک ہوتا ہے آپ نے نیچے جیسے گراس روٹ میں سہیل تنویر نے کہا کہ آپ نے میسج کنوے کرنا ہے کہ ہمارا اسٹرائک ریٹ یہ چاہیے وائٹ بال کرکٹ میں, ڈومیسٹک کرکٹ میں مجھے 135 کی اوپنر کی چاہیے, 150 کا مجھے مڈل آرڈر میں چاہیے, اور لوور آرڈر میں مجھے یہ چاہیے. تو یہ آپ اپنا فیڈ بیک دیتے ہو نیچے. اب یہ آپ نے اسٹرائک ریٹ دیکھنا ہوتا ہے, بالرز کا آپ نے اکانومی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اوپر والی اکانومی کتنی ہے, اینڈ میں اکانومی کیا, مڈل میں کتنی وکٹیں لینے والے اسپنر ہیں. تو آپ یہ ایز اے کوچ, ایز اے سلیکٹر آپ اسٹریٹجی بنا دیتے ہو. بٹ سب سے بڑا فیکٹر جو ہے, جو انگلینڈ میں ٹیم میں چینج آیا ہے, وہ یہ تھا کہ کپتان نے کہہ دیا تھا کہ یہ 15 لڑکے, یہ میرے خیال میں ہم نے اس کو 6 مہینے ٹیسٹ کر لیا ہے, ان کے اندر تپڑ ہے, یہ چھکے مار سکتے ہیں مگر آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں. کوئی بندہ ڈراپ نہیں ہوگا میری ریزن کے بغیر, میرے مشورے کے بغیر. جب لڑکوں کو اس کمرے میں یہ پتہ چل جائے گا, سہیل تنویر کو, نقاش کو, مشتاق کو, کہ ہمیں کوئی نکال لے گا نہیں, چاہے 3 فیلئر بھی آئیں گے, کھیلیں گے پھر ٹیم والی گیم. پھر ٹیم والی گیم کھیلتے ہوئے میں 3 دفعہ 0 کروں گا تو پھر مجھے یہ نکال لیں گے نہیں. یہ بات آپ کا انٹینٹ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اچھا, آخری ایک سوال کرکٹ سے ریلیٹڈ, مجھے بھی آپ بلکہ اس پہ یہ سوال آپ کے لیے کہ
اسپن بالنگ جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ وکٹ ٹیکنگ بالرز ہوتے ہیں. جب بھی آپ کو تھرو آؤٹ پاکستان کو بلکہ اگر ان کی جرنی یا کریئر دیکھیں تو ہمیں جب بھی وکٹ کی ضرورت تھی ہمیں وہ اسپنر نے دلائی ہے, اور ابھی بھی ہر ٹیم کے اندر ایک ایسا اسپنر موجود ہے. غالباً سعید اجمل کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا کنسسٹنٹ وکٹ ٹیکنگ اسپنر ہمارے پاس رہا نہیں ہے تینوں فارمیٹ کے اندر, کانسٹنٹ جو کھیلا ہو تھرو آؤٹ. جیسے ہمارے سے پیچھے ایک اسپننگ لیگیسی چلتی آ رہی تھی. ایک اس کے بارے میں بتائیے گا. نمبر 2, جیسے ایک ٹائم کے اندر پاکستان اسپنرز کو لے کے بڑا کمفرٹیبلی کھیلا کرتا تھا, جو ہمارے وہ انزی بھائی والا دور ہے اور محمد یوسف والا دور ہے. آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پاکستانی بیٹسمین اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتے اسپنرز کو لے کے. اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ اگین ویری گڈ کوشچنس, ایکچولی ویری ویلڈ کوشچن فار پاکستان کرکٹ. جی نکاش, اس میں 2 ریزن ہے. ایک سب سے بڑی ریزن ہے آپ کا ریپیٹیبل ایکشن ہونا. ایک لیگ اسپنر کا اگر اس کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ گیند پھینکنا چاہتا ہے اس کا گیند نہیں گرتا. اگر اس کو میں گھما پھرا کے جتنی مرضی لمبی بات کر لوں, آپ کے جتنے بھی لیگ اسپنر آئے ہیں, جتنے مسٹری اسپنر ہوتے ہیں, جب تک وہ ریڈ بال کرکٹ کھیل کے پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے, اسپنر اور بیٹسمینوں میں 2 ضروری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پاکستان میں انضمام الحق, محمد یوسف, آپ یو کین نیم آل دا گریٹ پلیئرز, سعید انور, عامر, آئی کین نیم آل آف دیم. دے آل پلیڈ 2-3 سال 4 سال وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. 100 کرنے کا ول ہوتا ہے, 100 کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, وہ سیکھنا پڑتا ہے. اگر وہ 100 کرنے کا طریقہ آپ نے نہیں سیکھا تو آپ کبھی بھی زندگی میں کنسسٹنٹ پرفارمنس نہیں کر سکتے. بالکل. آپ ایز اے لیگ اسپنر اگر آپ نے 3-3 4-4 اسپیل ریڈ بال کے ساتھ نہیں کیے ہوں گے, آپ کبھی زندگی میں آپ کو وکٹ لینے کا طریقہ نہیں ہے. اگر 2020 نے ایک فنڈا کریٹ کر دیا ہوا ہے, وہ فنڈا کیا ہے کہ جی پیروں میں مارو تو وکٹ مل جاتی ہے, آپ کو فل ٹاس پہ وکٹ مل جاتی ہے, اور اینڈ میں اگر 3-4 اووروں میں آپ نے 40 دے کے 3 آؤٹ کیے ہیں, یو جسٹیفائی یور پرفارمنس. ٹھیک ہے, اب یہ تو ختم ہو گیا. ہم ایکسپوز کہاں پہ ہو رہے ہیں, جہاں پہ ہمارے اسپنر ایکسپوز ہوئے ہیں, جہاں پہ اب صبر کے کان کھڑے ہو گئے ہیں. وہ 50 اوور تھا, 2020 نہیں تھا. بالکل, وہ 50 اوور میں پتا چلا 50 اوور میں اضلاع کا منی ٹیسٹ کرکٹ آئی ہے. میں اس کو منی ٹیسٹ کرکٹ کہتا ہوں. اور ٹیسٹ کرکٹ میں آؤٹ کرنے کا ول آتا ہے, کس طرح ٹریپ کرنا ہے, کتنے میڈنس کرنے ہیں, اس پچ کے اوپر کون سی پیس سے بال کرنا ہے, فیلڈ میری پوزیشن کیا ہے, کون سا بیٹسمین میرے سامنے کھیل رہا ہے, کس طرح اس کو بال کرنا ہے. یہ سارا آرٹ آپ ریڈ بال, یعنی جس ریڈ بال کا مطلب فرسٹ کلاس کرکٹ میں سیکھنا آتا ہے. سو جتنے بھی ہمارے اسپنر آ رہے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کرنے کی بجائے ان کو سیدھا فرسٹ کلاس میں ڈالا جائے, اور ڈال کے ان کو لمبے لمبے اسپیل کرائے جائیں. جب کہ وہ فارغ ہوں گے, ان کو کسی بھی کوچ کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر ان کو اپنی بالنگ کا خود پتہ چل جائے گا. یو نو ہو واز مائی بیسٹ کوچ ایز اے اسپنر ہو ہیلپ می آؤٹ. میں خود, صحیح, کیونکہ مجھے خود طریقہ آ گیا تھا بالنگ کرنے کا, اور وہ میں نے طریقہ فرسٹ کلاس. ہاں, پیپل ڈڈ ہیلپ می, بہت سارے لوگوں نے مدد کی کہ تیرا بازو فرنٹ پہ آنا چاہیے. سب سے پہلے اب موٹی سی اس کی بات بتا دوں, ایز اے اسپنر آپ کا ایکشن ریپیٹیبل ہونا چاہیے, جس پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے میں جہاں پہ بھی گیند پھینکوں گا میرے پھینکا جائے گا. اس کے لیے آپ کو اپنی الائنمنٹ, اس کو کرکٹ کہتے ہیں, کرکٹ لینگویج میں کہتے ہیں الائنمنٹ, اور آپ کا ایکشن اتنا ریپیٹیبل ہو کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کو پتہ ہو آپ کی الائنمنٹ اور آپ کا ساری چیزیں ٹھیک ہیں. جب اس پہ فوکس ہو کے بعد آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں گے, نو بڈی کین بیٹ یو. راشد خان جتنا مرضی ہو جائے 2020 میں وہ کامیاب ہوگا. اگر اس نے لیگ بریک پہ امپروومنٹ نہ کی تو 50 اوور میں کبھی بھی اس کو وکٹیں نہیں ملیں گی, کہ پیپل کین سی یو آف. ٹھیک ہے. اب دوسری بیٹسمینوں کی سنگلیں کرنے کا طریقہ بھی فرسٹ کلاس کرکٹ میں آتا ہے, کہ اسپنر لگے ہوتے ہیں مڈل میں, فاسٹ بولر لگے ہوتے ہیں, فیلڈ کھلی ہوتی ہے, ایک پوائنٹ اور کور کے درمیان میں رکھ کے کیسے سنگل کرنا ہے, ایکسٹرا کور نہیں لیا ادھر کیسے مارنا ہے. یہ سارا پروسیس آپ نے وہ سیکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے فٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کا گریوٹی لیول آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, اسپنر کو کیسے کھیلنا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں پچھلے 5-7 سال سے انضمام الحق صاحب یہ کہتے ہیں, سارے بڑے بڑے پلیئر یہ کہتے ہیں جو بیٹسمین ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان اسپنرز کے آگے پھنستا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, کہ پریکٹس ورک ایتھکس ہمارے خراب ہے. ہم فاسٹ بولروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اتنی پریکٹس کرتے ہیں, فاسٹ بولروں کی اتنی پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم اسپنر کی پریکٹس ہی نہیں کرتے. اور ایک بات یاد رکھیں نکاش, آج آپ کے پروگرام کے یہ بتاتا ہوں, یہ بہت کم لوگوں نے اس طرح انشاءاللہ بات کی ہوگی, کہ جو اسپنروں کو اچھا کھیلنے لگ جاتا ہے, جس کا پچھلا پاؤں اور اگلا پاؤں اسپنروں کو چلتا ہے, اور جس کے ہاتھ اسپنروں کو اچھے چلتے ہیں, یقین مانیے وہ فاسٹ بولروں کو بھی بہت اچھا کھیلنے لگ جاتا ہے.
کیونکہ اس کا بیلنس ہوتا ہے, اس کا گریوٹی لیول ہوتا ہے, اس کا سر ہوتا ہے, اتنا اسٹل ہوتا ہے فاسٹ بال اسپنروں پہ کھیلتے ہوئے کہ آپ کے پاؤں ہل رہے ہوتے ہیں, جس سے ہل رہا ہوتا ہے آپ کا سر, آنکھیں نہیں ہل رہی ہوتی. جس کی آنکھیں اور سر نہیں ہلتا نا, تو 90% اگر وہ اسپنروں کو اچھا کھیلتا ہے تو وہ نیچرلی وہ فاسٹ بالروں کو بھی اچھا کھیلتا ہے. سو پاکستان فقدان میں ہے سنگلیں لینے کے, اور سنگل لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. کہتے ہیں اف یو سویٹ مور ان دا نیٹس یو ول سویٹ لیس ان دا گیم. صحیح. سہیل بھائی آپ سے ایک سوال کہ آل راؤنڈرز جیسے ٹیم کی بیک بون ہوتے ہیں, ہمارے پاس تھرو آؤٹ کنسسٹنٹ ایک ایسا آل راؤنڈر موجود رہا ہے جو ہمارے ساتھ ٹیم کا تھرو آؤٹ حصہ رہا ہے. جیسے اگر جو مجھے یاد ہے شاہد بھائی کے بعد کوئی ایسا کانسٹنٹ ہمارے پاس آل راؤنڈر نہیں رہا جو کنسسٹنٹلی کھیلا ہو اور جس نے ہمارے لیے میچ ون کیے ہوں. تو اس کی کیا آپ کو وجہ لگتی ہے کہ ہم آل راؤنڈرز میں کیوں لیک کر رہے ہیں, یا اس میں کنسسٹنسی کیوں لیک کر رہے ہیں, کہ کیوں ہمارے ہر سیریز کے اندر نارملی ایک نیا آل راؤنڈر ہوتا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے ایک تو یہ نیچرلی ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے اوپر ایک ایرا تھا, ٹھیک ہے, وہ ایک ٹیم بنی ان کی 10 سال انہوں نے راج کیا, بٹ ابھی آپ کو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی. پاکستان کی ٹیم کے بارے میں ہے کہ جو 90s کا ایرا تھا مشتاق بھائی والا, جو ان کی ٹیم تھی, وہ ایک بہت تگڑی اور اسٹرانگ ٹیم تھی. اس کے بعد اس طرح کا پاکستان کی ٹیم آتے رہے پلیز بیچ میں, لیکن وہ ایک ایرا ہوتا ہے نا آپ کا کہ بہت اسٹرانگ ٹیم, انبیٹیبل, وہ ہمارا وہ نہیں بن سکا. تو یا اس میں اگر میں انڈیویجول کی بات کروں تو وسیم اکرم ایک ہی آیا, ایسے ہی ہے. سو اسی طرح یہ ایک نیچرل آپ کے پاس, ہمارے پاس وہ ٹائم تھا, رزاق بھائی آئے, اظہر محمود, یہ دو میں کہوں گا کہ ہمارے بہترین آل راؤنڈر رہے ہیں جن کو آپ کمپلیٹ آل راؤنڈر بولیں گے. بالکل. شاہد بھائی آئے, شاہد بھائی بھی اسی ایرا کے تھے. اس کے بعد آتے رہے بیچ میں آل راؤنڈر, کچھ میں کہوں گا کہ یوٹیلائز آل راؤنڈر بنائے جاتے ہیں. آل راؤنڈر رزاق بھائی کو بنایا گیا, اور مشی بھائی گواہ ہیں, مطلب ان کو 1 ڈاؤن بیٹنگ ورلڈ کپ میں کرائی گئی. آپ کو بینک کرنا پڑتا ہے, آپ کو کانفیڈینس دینا پڑتا ہے. اب اگر کسی کو 8ویں 9ویں نمبر پہ آپ بیٹنگ کرا کے آپ کہیں کہ جی وہ آل راؤنڈر بن جائے, تو 8ویں 9ویں نمبر پہ آل راؤنڈر نہیں ہوتے, وہ لوور مڈل آرڈر یا بالر ہو کین بیٹ اس کو آپ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی شاداب جیسے ایمرج کر کے آ رہا ہے میرے خیال میں, اگر ہم اس کے اوپر بینک کریں تو وہ ایک پراپر آل راؤنڈر جس کو کہتے ہیں نا. 8ویں 9ویں نمبر پہ آل راؤنڈر نہیں ہوتا, وہاں پہ وہ ہوتا ہے بالر ہو کین بیٹ. آل راؤنڈر وہ ہوتا ہے جو 6 یا ایٹ لیسٹ 7 نمبر اس سے اوپر کھیلے, نیچے اس سے تو وہ آل راؤنڈر نہیں ہوتے. تو ابھی اس نے شاداب نے بہت اچھا ڈیلیور کیا ود بیٹ. بولنگ میں تھوڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے, بٹ سو پوائنٹ از کہ آپ کو آل راؤنڈر بنائے جاتے ہیں. ہم نے فہیم پہ کافی انویسٹ کیا, انفارچونیٹلی وہ اس کو مطلب اپرچونیٹیز ملی, اس کو بیٹنگ میں بھی اوپر پروموٹ کیا گیا, بٹ ہی ہیڈ ٹیلنٹ, بٹ وہ اس کو ڈیلیور نہیں کر سکا اس طریقے سے جس طریقے سے شاید اس کو کرنا چاہیے تھا. نواز نے کچھ گلمپس شو کیے, بٹ پھر اگین وہی کہ ٹیلنٹ اس میں بھی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ایمرج نہیں کر سکا اس حساب سے. عماد وسیم ابھی واپس آئے ہیں, آئی گیس کہ وہ ایک ایسا ہے جو اسپننگ آل راؤنڈر, یہ شاداب اور عماد دو, ابھی اگر میں کرنٹ کرکٹ کی بات کروں تو اس میں دو یہ ہیں کہ جو بن سکیں. دین یو گو ٹو عامر جمال ایز اے فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر, میرے خیال میں وہ ہمارا مین ٹو گو ہے. اگر ہم اور وہ تینوں فارمیٹ میں آپ کو کام آ سکتا ہے, صرف ایک فارمیٹ وائٹ بال کی میں بات نہیں کر رہا, وہ ریڈ بال میں, بلکہ اس نے آسٹریلیا میں جیسا ڈیلیور کیا. آئی تھنک کہ ریڈ بال کا ہمارا جو آل راؤنڈر کا وہ سلاٹ تھا نا, وہ تو اب عامر جمال نے اس کو فل کر دیا ہے, بٹ آئی ہوپ کہ اس کو وائٹ بال کی بولنگ میں ابھی اس کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے, کافی زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. وہ وائٹ بال میں آپ کو بڑا اسمارٹ ہونا پڑتا ہے. ریڈ بال کرکٹ آپ کو لیوریج دیتی ہے, بیٹسمین کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لمبے اوور کرنے ہوتے ہیں. وائٹ بال میں آپ کے پاس 4 اوور یا پھر ون ڈے میں 10 اوور ہوتے ہیں, اس میں مارجن آف ایرر بڑا کم ہوتا ہے, لائن بڑی پریسائز ہوتی ہے, لینتھ کے اوپر آپ کو اسمارٹنیس چاہیے ہوتی ہے آپ کو. تو ہی نیڈس ٹو ورک آن اٹ, بٹ آئی تھنک ہی از دا مین ٹو گو. ابھی مجھے جو لگتا ہے کرنٹ پاکستان فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر کی میں بات کروں گا, تو ایسا نہیں ہے کہ پلیئر نہیں ہیں, پلیئرز ہیں, آپ ان کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں یا پھر آپ ان کو ڈیولپ کیسے کرتے ہیں. اینڈ دین اگین یہ انڈیویجول کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا آگے, میں نے کہا نا کہ آپ اپنے پروسیس کو کتنا فالو کرتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہمارے لڑکے بہت زیادہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں فار سم ریزن انفارچونیٹلی. اگر یہ کیس نہ ہو تو ہمارے پاس آل راؤنڈر آتے رہے, ایسا نہیں کہ نہیں آئے, بٹ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ اس لیول تک لے کے نہیں جا سکے. بالکل.
کرکٹ کے سوال بہت زیادہ، لیکن میں چاہتا ہوں میں جس کا جو ہمارا مقصد بھی ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کی جائے کہ شبی آپ بتائیے گا اس میں کہ جو ایک بظاہر انسان کی چمکتی ہوئی زندگی جو ہمیں لگتی ہے، اس سے جو حقیقی زندگی ہے جس کو ہم صراط مستقیم کی زندگی کہتے ہیں، وہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جیسے ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتے ہیں. اور پھر اکثر جیسے میں قرآن کو مجھے شوق ہے، میں پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں تفسیر کے ساتھ، تو میں بارہا پڑھتا ہوں قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نشانیاں موجود ہیں، اور اگلا جو ورڈ ہے اللہ تعالیٰ اکثر اس کو چینج کر دیتے ہیں شعور رکھنے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے. اس سے مراد سمجھ مجھے یہ آتی ہے کہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے وہ ہے ہمارے پاس، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ہمیں ان کی جو نشانیاں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو اس میں آئی گیس 2 مراحل ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفیکیشن والا مراحل جس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور پھر آپ اس کے لیے گریٹفل ہو جاتے ہیں، اور جس میں آپ اس راستے پہ گامزن ہو جاتے ہیں، جس میں آپ پھر نکل جاتے ہیں اس راستے کے لیے جیسے آپ لوگ نکلے بھی ہوئے. تو اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا بچوں کو کہ یہ ایک اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا جس سے ہم سیکھ سکیں. نقاش بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیٹ الون یو. سب سے زیادہ تو مجھے خود کا کرنا پڑتا ہے نا. جو ڈرائیور خود اپنی اچھی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے نا تو وہ خود کو تو بچا ہی لیتا ہے پر دوسروں کو بھی بچاتا ہے پھر ساتھ. بالکل امپورٹنٹ جو کویشچن آپ نے کہا نا کہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ خوبصورت طریقے سے اللہ نے ایک بات سمجھائی ہے کہ اے میرے حبیب یہ پوچھتے ہیں کہ ان بسیدہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا. یہ سب سے بڑا جو جتنے بھی لوگ جو ڈزنٹ بلیو آن ریلیجن نا، جو ریلیجس نہیں بھی ہیں، وہ یہ کویشچن ان کے دماغ میں آتا ہے کہ کون اٹھائے گا یہ ہڈیوں کو، کون زندہ کرے گا. تو اللہ نے ایک پروسیس قرآن سورہ یاسین میں کہا ہے جس کا ترجمہ یہ مفہوم ہے کہ تم کون ہے وہ اللہ، کون ہے ایسا مصور آرٹسٹ جو سفید قطروں کو 2 قطروں کو آپس میں ملاتا ہے اور 2 قطروں کو ملا کے اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے، خون میں تبدیل کر کے اس کو لوتھڑے میں تبدیل کرتا ہے، لوتھڑے کو پھر ہڈیوں میں لگاتا ہے، گوشت بناتا ہے، گوشت کے اوپر ہڈیاں لگاتا ہے، ہڈیاں لگا کے 9 مہینے تک ماں کے پشت کے اندر، یہاں پہ اندھیرے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو آکسیجن بھی دیتا ہے، ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے، ان کو سانسیں بھی بناتا ہے، ان کے ہاتھ بھی بناتا ہے، ان کی آنکھیں بھی بناتا ہے، کان بھی بناتا ہے، ناک بھی بناتا ہے، دانت بھی بناتا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد اس بچے کو باہر دنیا میں بھیجتا ہے، اور پھر وہ بڑا ہو کے کہتا ہے کہ کون اٹھائے گا. تو میرے حبیب ان کو بتا دیجئے جو خون کے قطروں کے اوپر اور سفید قطروں کے ان کے اوپر شکلیں بنا سکتا ہے نا، وہی اللہ ان کی بسیدہ ہڈیوں کو بھی دوبارہ اٹھا کے دکھائے گا. دس از اے بگیسٹ نشانی اللہ کی کریشن کی سب سے بڑی نشانی نقاش یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے کون پوچھتا ہے قرآن میں بار بار مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کرتا ہے، کون ہے جو سورج اور چاند کو، سورہ یاسین میں ہی کہتا ہے کون ہے جو سورج اور چاند کی حد مقرر کر کے بیٹھا ہوا، کون ہے جس نے کہا ہے کہ چاند کے بعد سورج آتا ہے، سورج کے بعد چاند آتا ہے، ایک دوسرے کو پکڑ کیوں نہیں سکتے؟ یہ کون ہے؟ کون سی طاقت ہے جو ان کو سنبھالتی ہے؟ کون ہے جو ستاروں میں مدد روشنی ڈالتا ہے؟ کون ہے جو آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کر کے دکھاتا ہے؟ اللہ بڑے. کون ہے دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے؟ کون ہے جو پہاڑوں کو میکھوں کی طرح زمین میں گاڑ کے دکھاتا ہے؟ کون ہے جو سمندروں کی موجوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے؟ وہ کبھی حکم دے دیتا ہے کہ سونامی آ جائے تو آ جاتا ہے، کبھی روک لیتا ہے، کبھی جانے دیتا ہے، اور پھر بار بار پوچھتا ہے کون ہے، پوچھو بتاؤ تو صحیح کون ہے. یہ اللہ جب یہ پوچھتا ہے تو آپ کا کویشچن ٹھیک ہے کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کیا ہے. بس دوسری بات جو نقاش آپ کے پروگرام کے توسط سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یاد رکھیے گا، انفارمیشن کا، علم کا حاصل ہونا کوئی کرائیٹیریا نہیں کامیابی کا، کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے علم کو حاصل ہونا. آپ کا علم تب تک آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک وہ عمل میں نہیں آتا. عمل کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز کمپلسری ہے؟ بالکل. کیوں نہیں فجر پہ اٹھا جاتا؟ عمل کے اوپر انسینٹیوز ہیں، علم کے اوپر انسینٹیوز کوئی نہیں ہے. انفارمیشن کا حاصل ہونا کوئی کرائیٹیریا نہیں کامیابی کا. آپ کو گراؤنڈ میں پسنا پڑتا ہے کرکٹر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل یونیورسٹیوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں. اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے علم کا حاصل ہونا ایک بہت اچھا پروسیس ہے. اس پروسیس کو اس کا انفارمیشن مل گئی نا کہ میں نے نیو یارک سے میں نے نیو جرسی جانا ہے، یہ مجھے راستہ ہے، اس راستے کے اوپر ہڈلز آئیں گی، پتہ نہیں کب کٹ مارنا، کبھی کب. یہ جو نیویگیشن سسٹم ہے یہ کیا کرتا ہے؟ پھر آپ کو گائیڈ کرتا ہے نا. تو آپ کا علم آپ کو تب تک مدد دے گا جب تک وہ عمل میں رہے گا.
اگر علم عمل میں نہیں آیا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سو جتنی بھی آپ کی یوتھ سن رہی ہے, یہ جو اللہ نے چینج ڈالی ہے نا, یہ چینج سکون کے لیے ہے, چیزوں میں سکون نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ آپ کے ہالی ووڈ کے, ادھر ہم نیو یارک میں بیٹھے ہوئے اس وقت, بتاؤ وہ سب سے بڑا کامیڈین تھا جس نے خودکشی کی. کتنے لوگوں نے, جو بڑے بڑے سنگر ہیں انہوں نے خودکشی کی. ان کے پاس تو سب کچھ تھا, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے تمہارے دلوں کا اطمینان تو میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے, تم کہاں پہ ڈھونڈتے. کیوں آج انسان خوش نہیں ہے ہر چیز ہونے کے باوجود؟ اس لیے خوشی نہیں ہے کیونکہ پروسیس سے نکلے ہوئے ہیں. پھر بار بار ہم پروسیس کی کرتے ہیں کہ میرا مالک اور خالق کون ہے, ہوز مائی کریٹر, کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے, اس کی میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ایک گورا تھا, ان سے بات ہوئی تو میں نے پوچھا, میں کہا جی ہیو یو ایور تھنک اباؤٹ واٹ از دا پرپز آف لائف, ہو کریٹڈ یو؟ کہتا نیور. میں کہا وائی ڈونٹ یو فگر آؤٹ, ون ڈے یو سٹ دیئر. کہتا اگلے دن آ کہتا ہے کہ یار آئی ہیو اسٹارٹ ونڈرنگ اباؤٹ اٹ ایکچولی. میں نے سوچنا شروع کیا کہ ہاں میں کیوں انسان ہوں, میں کیوں جانور کیوں نہیں پیدا ہوا, مجھے کون ہے میرا کریٹر. سو آج اللہ کے حکم کے مطابق جو بندہ زندگی گزارے گا, اس کا سب سے بڑی اگزامپل اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں اس پوری انسانیت کے لیے ایک بکلٹ بھیج رہا ہوں. انفارمیشن کیا ہے, نیویگیشن سسٹم کیا ہے, وہ ہے قرآن. اور قرآن کو فالو کرنے کے لیے جو آواز ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کہ جو اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. وہ ہمارے لیے مقصد حیات, مطلب وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. انہوں نے ایک بیوی خاوند سے لے کے, باپ سے لے کے, لیڈر سے لے کے, ہر چیز انہوں نے دنیا میں کر کے دکھائی. اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم میرے نبی کے طریقوں پہ چل کے آؤ گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو فالو کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. سو جتنے بھی آپ کا یہ کوشچن ہے, اس لیے تھوڑا سا میں لمبا کر گیا اس کو, اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے ہماری یوتھ کے لیے کہ علم حاصل ہونا کوئی کرائیٹیریا نہیں, علم کو عمل میں بدلو. علم کا سمندر ہو, اس کے اندر ایک عمل کا قطرہ ہوگا نا, تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اور دوسرا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ. خیال کا ہونا اچھی بات ہے. مسلمان کا مطلب لفظی معنی ماننے والا. ماننے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے رکھا جائے. ہمارا کپتان کہتا ہے نا ہمیں, جب یا کوچ کہتا ہے 9:30 بجے جی گراؤنڈ کے اندر نا بات پریکٹس شروع ہو جائے گی, تو جو لیٹ آتا ہے اس کو کانسیکوینسز تو جھلنے پڑتے ہیں نا. بالکل. بس یہ اللہ کا حکم آ گیا تو بس ہماری عقل ختم ہے. پھر نبی کا طریقہ آ گیا تو میری عقل ختم ہے, کیونکہ وہ صدیوں تک نہیں, قیامت تک وہی چلنا ہے سلسلہ. تو بس یہی موٹی سی بات ہے. اس کے لیے آپ کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ علم جو ہے نا وہ عمل میں آئے گا تو انشاءاللہ ساری چیزیں اللہ سمجھا دے گا. اس پہ سہیل بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے اوپر؟ آئی تھنک مشی بھائی نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. زندگی کا مقصد آپ کو پتہ چل جائے نا تو چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. میں اپنے اگر کہوں جو تھوڑا بہت میرا دین کی طرف جو لگاؤ ہوا یا راغب ہوا, میں دین کی طرف ایک پروسیس آہستہ آہستہ گریجولی ہوا. میں عمرہ کے لیے گیا 2012 میں پہلی دفعہ. تو جب آپ خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں, اللہ اکبر, تو وہ مطلب وہ وہاں سے یہ وہ جو مشی بھائی نے بات کی نا, انفارمیشن نالج تو تھا لیکن عمل نہیں تھا گریجویٹ کبھی کیا کبھی نہیں کیا. تو ایک ٹرانزیشن ہوئی, ایک پروسیس چلا آہستہ آہستہ. وہ آپ اپنے اندر سوچتے ہو پھر جب آپ ایسی پاک جگہ پہ جاتے ہو نا. اور لیکن وہ ٹو اسٹارٹ ود میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ کی, وہ آپ نے بھی آگے اپنے اس میں کہا نا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے. بالکل. یہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے, ابھی ہم ایک نیک مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں, تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ کے دین نے پھیلنا ہے, سدا رہنا ہے, یہ ہم سب کا ایمان ہے. بالکل. اللہ نے کن کے تھرو اس کو, کن لوگوں کے تھرو رکھنا ہے, یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ چن لیتا ہے. یہ جو مدرسہ جس کے لیے ہم آئے ہیں, یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. یا ہم جو اپنی تھوڑی بہت ایفرٹ ڈال رہے ہیں, یہ ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں
میں یہ نہیں کہتا کہ میں خود آیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے بات کی اور پھر مجھے اللہ نے یہاں پہ بھیجا. انسان کا کمال نہیں ہوتا، تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، بیسیکلی سیدھی صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے. تو الحمدللہ میں نے جب عمرہ کیا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہوئیں. ایک تھنکنگ، ایک تھاٹ پروسیس شروع ہوا یار کہ ایسا ہے تو کیوں ہے، اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، میں اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں جب آپ آہستہ آہستہ، اللہ ایک دم سے کسی ہمارے مشی بھائی نے تو بہت ٹائم لگایا، آئی ایم شیور کہ جو تبلیغی لوگ ہیں نا، جو علماء حضرات بھی ہیں، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو کھینچتے، ایک دم سے پورا وہ نہیں کہتے کہ یار 5 وقتی نماز بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، یہ وہ آہستہ آہستہ بندے کو کھینچتے تاکہ ایک ٹرانزیشن، ایک پروسیس کے ساتھ بندہ آتا جائے. گریجولی کرتے ہیں وہ، ایک پروسیس کے تھرو کرتے ہیں. تو میرا بھی ایسے ہی ہوا کہ نماز شروع کی، نماز کے اوپر پابندی شروع کی، پھر آہستہ آہستہ خدمت خلق کی طرف کہ یار اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ حقوق العباد جو ہے کہ اللہ کے بندوں کی ہیلپ کرو جتنی کر سکتے ہو. مطلب جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں نا، جیسے مشی بھائی نے کہا کہ میں نے ایک وہ انگریز سے پوچھا یار کہ بھائی کبھی سوچا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ اپنے اندر آپ کے سوال پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں نا، تو دیٹس مین کہ اب آپ صحیح راستے کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں. جب آپ وین یو اسٹارٹ کویسچننگ نا، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ صحیح راستے کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. جب آپ سوچیں گے پھر آپ کو جواب ملے گا، پھر آپ آہستہ آہستہ صراط مستقیم کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. بٹ اگین وہی کہ یہ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ کہ اللہ ہمیں اپنے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، بالکل، ورنہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا. آپ نے اچھا یہ بڑی سہیل نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ کا کرم ہے، سب سے پہلے اللہ کا کرم ہے. واقعی یہ بات صحیح ہے. دوسری یہ جو جتنے بھی یوتھ ہیں نا، ان کو خوشخبری سناتا ہوں. جی پلیز. اللہ کو ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جو غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگتے. بس اس کی وجہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم معافی مانگتے مانگتے تھک جو گے، تمہارا اللہ تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اللہ کو ایسے بندے کیوں اچھے لگتے ہیں. پتہ ہے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ گلٹی فیل کرتے ہیں، اور جو کرکٹر گلٹی فیل کرتا ہے نا، گندی ہٹ مار کے، گندی اسپیل کر کے، تو وہ اگلے دن اس کا میچ اور بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، وہ امپروومنٹ اس کا نیچے آنا نیچے نہیں بنتا، وہ آگے ہی چلے جاتا ہے. اللہ پھر کیا خوبصورت طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ نقاش، مشتاق، سہیل، تم معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، تمہارا اللہ تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. تو کبھی ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیشہ کامیابی اللہ نے رکھی ہے کہ امید رکھو کہ اللہ بڑے غفور و رحیم اور معاف کرنے والے. بالکل. اچھا، اس میں جیسے آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں، میرا 2 دن سے میں اس سوال کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں دارالعلوم کے لیے. مجھے اتفاق سے 2 دن پہلے میری شفیق بھائی سے بھی بات ہوئی، تو مجھے پہلی بار میں نے زندگی میں نا چیریٹی کے لیے کام کرنا شروع کیا، اور میں نے لوگوں سے رابطے کرنے شروع کیے فنڈس کے لیے. تو اکثر ہوتا ہے نا کہ انسان کو بہت سی امیدیں ہوتی ہیں جن لوگوں سے. مجھے انہوں نے بڑا ریفیوز بھی کیا. جب انہوں نے ریفیوز کیا تو میں اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا. 2 سے 3 دن سے میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. جیسے اللہ کی راہ پہ چلنا ایکچولی کتنا مشکل ہے، کہ مجھے لگا کہ یار شاید میرے ایمان میں کمی ہے کہ میں جس کو کہہ رہا ہوں مجھے ریفیوز کر رہا ہے، تو میں مایوسی میرے ذہن میں آتی جا رہی ہے کہ مجھے لوگ نہ کری جا رہے ہیں. اور پھر مجھے یہ لگا کہ میں شاید ان سے دوسری تیسری بار بات کرنے کو بھی دل نہ کرے، کہ مجھے اپنے لیے وہ کہہ رہا ہوں نا، انسان کی ایگو، چھوٹی سی ایگو ہوتی ہے، وہ ہرٹ ہو جاتی ہے کہ یار میں لوگوں کو میسج کر رہا ہوں، لوگوں نے میرا جواب دینا چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے مجھے اس طرح سے پہلے جس طرح میرے دوست بات کرتے تھے اب اس طرح بات نہیں کر رہے. یہ صرف 2 سے 3 دن کی جرنی بتا رہا ہوں. پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آپ لوگ جو اتنے قدور لوگ ہیں، جو اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنی کامیابیوں کے بعد جیسے آپ لوگ نکلتے ہیں، اس سفر پہ جاتے ہیں اور لوگوں سے، ہر بندے سے آپ جا کے چیریٹی کے لیے کام کرتے ہیں. اور جیسے مجھے اس دن شفیق بھائی نے دارالعلوم کے مجھے ایکسپینسز بتائے کہ جو اس کا ماہانہ خرچہ، اور میں دھنگ رہ گیا، اس سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو اس طرح کے ادارے ہیں، یہ ہو گیا جیسے شوکت خانہ میں، یا شاہد بھائی کی ایک فاؤنڈیشن ہے، اس طرح کے ڈاکٹر عبدالستار ایدی کی فاؤنڈیشن تھی،
میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ چل کیسے رہی ہیں اتنی بڑی ڈونیشنز کے اوپر لوگ پیسے دے جا رہے ہیں اور وہ چلتی جا رہی ہیں اور اس میں کبھی بند بھی نہیں ہوا, کسی قسم کا گیپ بھی نہیں آیا. تو اس کے بارے میں مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ جو پش, یہ ڈرائیو ہے, جیسے میرے جیسے چھوٹے لوگ, میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بڑا ایمان بڑا ویک ہوا, مجھے لگا کہ مجھے لوگ نہ کر رہے ہیں اور میرا نا بڑی مایوسی سی میرے دل میں آئی کہ یار مطلب میری کہہ لو ایگو بھی چھوٹی سی تھی, وہ ہرٹ ہونا شروع ہوگی کہ لوگ مجھے رسپونڈ نہیں کر رہے, میری باتوں کو اس طرح سے سیریس نہیں لے رہے جس طرح وہ پہلے لیتے تھے. تو میں یہ ڈرائیو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے جو اس طرح کے لوگ جیسے شفیق بھائی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی ہیں ان کاموں میں, وہ ڈرائیو کہاں سے آ رہی ہے, مجھے اس کے بارے میں تھوڑا پلیز. میں نے آگے کہا نا کہ اللہ کے دین نے ہمیشہ رہنا ہے, ٹھیک ہے, اس نے نظام کو چلانا اور چلانا انسانوں کے تھرو ہی ہے. بالکل آپ نے اپنا رول پلے کر دیا, جن سے آپ نے کہا اور انہوں نے ریفیوز کیا نا, میں نے آگے بات کی نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. تو جنہوں نے آپ کو نہ کی شاید اللہ ان کے مقدر میں کرے, ابھی ان کے شاید مقدر میں نہیں تھا, انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے. اللہ کے نظام نے چلنا ہے انشاءاللہ اور وہ قیامت تک چلے گا. شفیق بھائی اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ہم لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, آپ نے اپنا رول پلے کیا ہے. جو فاؤنڈیشنز کے لیے یا مدرسوں کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں. تو بس آپ جب آپ نے دل میں یہ بات رکھیں گے نا, جب آپ میسج کسی کو دے رہے ہیں کہ یار کسی بھی مدرسے یا کسی بھی نیک کام کے لیے, چیریٹی کے لیے, تو یہ obviously شیطان وسوسے ڈالتا ہے. وہ آپ نے بات کی, ہمارے اندر بھی آتے ہیں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اور لوگوں سے شاید جو ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے وہ فلفل نہیں ہو رہی, تو یہ دماغ میں آتی ہیں. یہ آنا دماغ میں, یہ بات کوئی بری چیز نہیں ہے, وسوسے شیطان ڈالتا ہے. لیکن میں نے آگے کہا اوور کم, آپ اگر آپ کو کوپ اس کو کر لیتے ہیں نا تو آپ سمجھیں کہ آپ صحیح راستے پہ ہیں. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا اس چیز سے. اور یہ میں نے آگے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب وہ تھاٹ پروسیس شروع ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ اصلاح کے راستے پہ ہیں. تو آپ سمجھیں کہ آپ کا وہ پہلا سٹیپ شروع ہو گیا ہے. آپ نے گھبرانا نہیں. ہر انسان کا ہماری کتنی سی اوقات ہے, ٹھیک ہے, بالکل اللہ نے انسانوں کو رول دیے ہوئے ہیں. جیسے ہم ٹیم کی بات کرتے ہیں نا, تو ٹیم میں رولز ہوتے ہیں, کوئی اوپنر ہوتا ہے, کوئی فاسٹ بولر ہوتا ہے, کوئی اسپنر ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پہ اللہ نے رول دیے ہوئے لوگوں کو. شفیق بھائی کا رول ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ آرگنائز کرتے ہیں, کچھ وہاں پہ مدرسے میں لوگ پڑھا رہے ہیں. ہم لوگ, ہمارا رول یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سیلیبریٹی بنایا تو ہم آ کے اپنا چہرہ دکھا کے تو لوگوں سے شاید ویسے وہ بات نہ سنے لیکن ہمیں دیکھ کے شاید بات لوگ سن لیتے ہیں. تو ہر بندے کو اللہ نے رول دیے ہوئے ہیں. آپ ہر کام نہیں کر سکتے, ہم عقل کل نہیں ہیں. تو ہم نے اپنا چھوٹا چھوٹا رول جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, ہم اگر اس کو پورا کرتے رہیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے وہ کافی ہے. باقی اس پہ مشی بھائی اگر آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے سہیل. نقاش ایک بات یاد رکھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہم فالو کرتے ہیں نا, 100 سے زیادہ مرتبہ ابو جہل کے گھر گئے ہیں ان کو دعوت دینے. آپ نے فرمایا کہ نیت انما الاعمال بالنیات, ساری گیم کا دار و مدار نیتوں پہ. جس دن نقاش اپنی ذات کے لیے جائے گا اور وہ فون نہ اٹھائے, اس دن نقاش کا کام بنتا ہے کہ پھر فون نہ کرے ان کو. جب وہ اللہ کے رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے پستا ہے اور اپنی میں کو مارتا ہے, اپنی ایگو کو ہرٹ کرتا ہے, اس پہ اللہ فیصلے کرتا ہے. موٹی سی بات ہے, یاد رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات فخر کائنات امام الانبیاء, طائف میں پتھر پڑے. جب ہوش آیا, ہوش آ کے کیا کہتے ہیں, یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں, ان کو کچھ نہ کہیں. دے ڈونٹ نو می, آئی ایم دا میسنجر آف یو, میں آپ کا نبی ہوں, اب یہ مجھے نہیں جانتے. اگر ان کو ہدایت نہیں نہ دینی تو ان کو کچھ کہیں نہ, ان کی نسلوں کو ہدایت دے دے تاکہ وہ تیری پرستش کر سکیں, تیری عبادت کر سکیں. تو نقاش اپنی میں کو ماننا. بلے شاہ دا پنجابی دا ایک شعر ہے, بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں میں نو دلوں مکائی. جس بندے کی میں مرتی ہے نا, اس کو پھر اللہ یہ چیزیں دکھاتا ہے. اپنی میں کو مارنا ہے. جس طرح سہیل نے کہا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں چنا ہے, اس کی ہم کو ہماری اوقات ہے کوئی, ہم گئے گزرے گندے مندے لوگ ہیں. مگر یہ جو لوگ نہیں دیتے پیسے اور اس کے اوپر آپ کو ریفیوز کرتے ہیں اور آپ ان کو اتنی محبت سے ملتے ہیں, اتنے ہی پیار سے ملتے ہیں, تو اگلے بندے کا کہیں نہ کہیں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی. ایک دفعہ ایک اندھیری رات تھی, بارش طوفانی,
تو دروازے پہ نوک کیا تو ابو جہل نے اپنی بیوی کو کہا آج کوئی میرے دروازے پہ اس سچویشن میں آیا وہ کتنا کے محتاج ہوگا کسی چیز کا, کتنا کے محتاج ہوگا کسی چیز کا. دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ آج میں اس جو میرے دروازے پہ آیا میں اس کو ریفیوز نہیں کروں گا, کیونکہ سردار تھا وہ بھی مکہ کا. تو جب دروازہ کھولا تو اللہ کے نبی کیا بھتیجے کیا کرنے ہیں, کہا جی لا الہ الا اللہ پڑھ لا چچا, کچھ نہیں چاہیے مجھے, اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے. یہ جتنا بھی آپ ایفرٹ کر رہے ہو اس کو کنٹینیو کرنا. جس دن آپ کے کرنے کے اوپر کسی بندے کا دل بیٹھ گیا اور اپنی نیت کو ٹولتے رہنا کہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے کر رہا ہوں کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں, نیتوں کو ٹٹولنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ میری نیت پیچھے کی ہے. اور آپ کے یہ دارالعلوم کی بات کر رہے ہو, یہ پاکستان سے مجھے اور سہیل تنویر کو اللہ لے کے آیا ہے. اس میں کوئی کون بندہ ہے, شفیق صاحب ہیں, برکت صاحب ہیں, کوئی, ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے کہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں بچے ہیں حافظ بنے, عالم بنے اور مدرسے کو رن کیا جائے, ان کے استادوں کو سیلری ملی جائے. اب آپ خود سوچو ذرا کہ نیو یارک جیسے ملک میں جہاں پہ اساتذہ کی 3-3 مہینے کی سیلری بیچاروں کے پاس نہ ہو اور اس میں یہاں پہ ملینئر لوگ بیٹھے ہوں اور ان کو صرف باور کروانا ہے جا کے, یہ ان کا دل برا نہیں ہوتا کسی کا بھی. جب ان کو باور کروایا جائے, جتنے بھی لوگ سنیں گے, کوئی $1 دے گا, کوئی $1 دے گا, کوئی $20 دے گا, کوئی $10,000 دے گا, جو جتنا حصہ ڈالے گا. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی چیزوں کی تو آپ نے کہا چیزیں لے کے آؤ, سب کی چیزیں اکٹھی کی. ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, $1 جیب میں نہیں تھا. اس نے وہ گیا جا کے اس دن سارے دن محنت کر کے وہ نا کچھ کھجوریں لے کے آیا, اتنی کھجوریں لے کے آیا. اللہ کے نبی کو ایسے اپنے ہاتھوں میں کھجوریں دی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہی تھا میں لے کے آیا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اس کے دیکھا کہ ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے تھے, یہاں پہ نا گٹے نہیں پڑے تھے کام کر کے, تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو گٹوں کو چوما اور چوم کے کھجوروں کو سب سے اوپر رکھا اور کہا تیری نیت اور تیری محنت کے اوپر اللہ کو تیرا مال سب سے زیادہ اچھا لگا. اب یہ کیا سچویشن اللہ نے کریٹ کی, اللہ نے اپنے نبی کو بتایا. ایک صحابی ہیں, وہ ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں, وہ روزے پہ روزے رکھتے تھے. گھر میں بیوی سے آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, تو بیوی نے کہا نہیں بس اتنا سا ہے کہ تھوڑا سا بچے کے لیے, تھوڑا سا آپ کے لیے اور تھوڑا سا میرے لیے, مطلب ہم تھوڑا تھوڑا کھائیں گے تو تینوں کو گزارا ہو سکتا ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں, وہ روزے پہ روزہ رکھتے ہیں, تو میں نے ان کو مہمان بنا لیا. تم اس طرح کرو کہ بچے کو بہلا سلا کے سلا دو, لوریاں شوریاں دے کے سلا دو, اور جب وہ مہمان آئے گا تو اپنا چراغ کو سیدھا کرنے کے طریقے سے نا بہانے سے اس کو بند کر دینا, اس کو پھونک مار کے بند کر دینا. تو اس صحابیہ اس نے وہ بھی اللہ والی تھی, تو انہوں نے ایسے ہی کیا. مہمان آئے روزے کے لیے, افطاری کے لیے, انہوں نے کھانا کھونا نماز پڑھ کے وہ جو بھی تھا روزہ کھول کے کھانا کھانے لگے. اس نے ایسے کیا, بچے کو سلا دیا بھوکا, پھونک مار کے بند کر دیا. وہ خود منہ چلاتے رہے کہ ہم کھا رہے ہیں, اور مہمان کو پورا کھانا کھلا دیا. جب مہمان پورا کھانا کھا لیا تو آئی تھنک اللہ کمی بیشی معاف رہے, حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کی مجلس میں آئے تو اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے, اور مسکرا کے کہا ثابت تمہارا اور تمہاری بیوی کا عمل رات والا اللہ کو بڑا پسند آ گیا کہ تم نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ کے تم نے دوسروں کا خیال رکھا. یہاں پہ عالم اور حافظ بنے اس ملک کے اندر جہاں پہ ضرورت ہے, اور یہاں پہ اس لیے یہ دارالعلوم کے لیے آئے ہیں کہ 100 اسٹوڈنٹس کے بارے میں مجھے پتہ چلا, مجھے اور سہیل تنویر کو, 100 اسٹوڈنٹ یہاں پہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں. نکاش کین یو بلیو دیٹ ان دس کنٹری نیو یارک میں 100 بچہ کس بارے میں بیٹھا ہوا ہے؟ زکوٰۃ کا حقدار ہے, کیونکہ وہاں ان کی یہاں کے لوکل پیرنٹس اتنے بیچارے نہیں کما رہے کہ وہ اپنا اتنا گزارا بھی کر لیں کہ اپنے بچوں کو تھوڑی سی ایجوکیشن ہی دلا دیں. تو اب سوچو کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, جتنے بھی پوسٹ کا آپ کے جتنے بندے آپ کے اس پروگرام کے توسل سن رہے ہیں, آپ ان کو صرف یہ بتا دو کہ اگر آپ نے آج دھیان نہ دیا تو کون دے گا. اور دوسری ان کو بھی بتا دینا ایک بات, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کے نبی نے 3 قسمیں کھائیں. جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دے گا. اب یہ 3-4 موٹی موٹی چیزیں ہیں, اگر بندے کو پتہ چل جائے, اور جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں نا مسلمان, ان کے اندر اللہ نے ایک صفات رکھی ہے. جیسے دین کی باری آتی ہے, مدرسوں کی باری آتی ہے, حافظوں عالموں کی باری آتی ہے, یہ پیچھے نہیں رہتے. صرف ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنا بزی ہو جاتے ہیں اپنے کاموں کے اندر, اتنا مصروف ہو جاتے ہیں, اتنا مصروف ہوتے ہیں, کئی دفعہ ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے.
تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کو سہیل تنویر اور مجھے اللہ چوز کر رہا ہے, آپ کو چوز کر رہا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے توسل سے ہماری آوازیں وہاں تک پہنچے, اور یہ آپ ان تک پہنچیں گی تو you'll see the difference. لوگ کیسے انشاءاللہ دارالعلوم کی خدمت کرتے ہیں. ایک دارالعلوم تو نیو یارک میں ہے نا, کیونکہ ان کا سسٹم ایسا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ یار تنخواہیں ہی نہیں ہے استادوں کے لیے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور جتنے آپ کے دوست ہیں جنہوں نے ریفیوزل کیا ہے, ان کو میرا پیغام دے دینا کہ وہ آپ اللہ کے واسطے گئے تھے, اپنی ذات کے لیے نہیں گئے تھے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی دیکھنا دارالعلوم کی خوب مدد کریں گے انشاءاللہ. یا انشاءاللہ. لیکن اس سے میں نا وہی چیز سیکھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا کہ جب آپ اللہ کے راستے میں آتے ہو, ایک تو وہی بات کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیں, جب وہ راستے میں آتے ہو تو وہ مشکل بھی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں استقامت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے کہ ہم کوشش کرتے رہے, اور وہ بات وہی ہے کہ نیت کے اوپر بیس کرتے ہیں ہمارے عمل, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. آپ بھی دارالعلوم کے بارے میں چند اگر آپ الفاظ کہہ دیں لوگوں کو جو ڈونیشنز دے رہے ہیں یا جو دینا چاہتے ہیں وہ دے کس کو رہے ہیں, تھوڑا آپ اس کے بارے میں بتا دیں. دارالعلوم میں میرا یہ دوسرا ٹرپ ہے. پہلی بار میں 2015 میں شاہد بھائی کے ساتھ آیا تھا, اور اس ٹائم مجھے اتنا خیر علم نہیں تھا, شارٹ ٹرپ تھا, میں آیا یہاں پہ, اور میں شیئر نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اب آپ نے, میں آیا, میں یہاں پہ تھوڑا بہت ہم نے فنڈ ریزنگ وغیرہ کی. میں نے یہاں پہ 2 مطلب حافظ کو اسپانسر کیا اپنی طرف سے. میں کیریبین میں کھیل رہا تھا, ویسٹ انڈیز میں, وہاں سے آیا تھا. میرا وہاں پہ 80,000 کا کانٹریکٹ تھا. تو میں نے مطلب یہ بات میں اس پہ کر رہا ہوں کہ آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دنیا میں, آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. وہ تو ایسا ہوگا جو آپ کو امیجن بھی نہیں آپ کر سکتے کہ ریوارڈ اللہ نے کیا دینا ہے. لیکن دنیا میں بھی اللہ کے ساتھ جب آپ بزنس کرتے ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو گھاٹے کا سودا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے یہاں پہ 2 اسپانسر کیا, حافظ 2, اور چلا گیا. خیر 3-4 مہینے بعد آپ یقین مانے PSL ہونا تھا. میرا PSL میں سب سے بڑی کیٹیگری میں کانٹریکٹ ہو گیا. اس کے 2 مہینے بعد دوبارہ CPL کا کانٹریکٹ ہونا تھا, ڈرافٹ ہوا. میں بلکہ PSL کا میچ کھیل رہا تھا, مجھے یاد آ گیا. PSL کا میچ میں کھیل رہا تھا, کراچی کنگز کی طرف سے کھیل رہا تھا میں. تو میں بولنگ کر کے آیا. وہ کیریبین اور ٹائم کا آپ کو پتہ, دبئی میں اور وہاں 8-9 گھنٹے کا فرق ہے, تو وہاں پہ چل رہا تھا. میں بولنگ کر کے باہر آیا تو مجھے وہ ویسٹ کیریبین کا پلیئر ہے لینن سمنز, تو اس نے بڑے مطلب, کیونکہ وہاں پہ کیریبین میں بینگ اے پلاٹینم پلیئر بڑی بات ہوتی ہے. مجھے اس نے بڑا خوش ہو کے بتایا, یار بوائے یو آر اے رچ مین ناؤ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یو گاٹ پیکڈ آن پلاٹینم کیٹیگری, ہائیسٹ پیڈ, یو آر ہائیسٹ پیڈ. تو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ 4 سے 6 مہینے کے اندر آپ دیکھیں کہ جو میں نے, میرے خیال میں یہاں پہ $10,000 سے $12,000 جو اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کیا تھا, وہ اللہ نے صرف 3-4 مہینوں میں وہاں, میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آنیسٹلی. مطلب PSL میں تو چلو آپ, کیونکہ میں پاکستان کا اس ٹائم لیڈنگ T20 کا بولر تھا, تو یو ایکسپیکٹ دیٹ ٹو گیٹ دیٹ منی, بٹ یہاں پہ میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. جب میں یہاں پہ پہلی بار دارالعلوم کے لیے وہ چندہ اکٹھا کرنے آیا تو میں محل میں 80,000 پہ کھیل رہا تھا وہاں پہ. تو وہ جو مجھے پورا بلیو ہے کہ کیونکہ میں نے یہاں پہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا, بیکاز آف دیٹ 4 مہینے کے اندر اللہ نے اسی پرائز کو ڈبل کر کے مجھے وہ 80 کا مجھے $1,60,000 کا کانٹریکٹ مل گیا. تو جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو آخرت میں تو اس کا ریوارڈ ملنا ہی ملنا ہے, آپ کو دنیا میں ملتا ہے. تو یہ میرا دارالعلوم کے ساتھ پہلا ایکسپیرینس جو ہوا, جب میں نے خود سپینڈ کیا تو وہاں سے مجھے شوق ہوا. میں ابھی مینشن نہیں کروں گا کہ میں, اور کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سن کے تو شاید اور لوگوں کو بھی وہ شوق پیدا ہو. کہ اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا, میں نے کنٹینیوسلی میں کچھ نہ کچھ, یہ نہیں مینشن کروں گا, بٹ کچھ نہ کچھ میں تھرو آؤٹ کرتا ہوں. وہ ہر دن ہو یا ہر مہینے ہو, مطلب میں جو کچھ کر سکتا ہوں میں خاموشی سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ ریزن یہی کہ مجھے وہاں سے وہ ایک دنیاوی وہ لالچ بھی آتا نا, یار میں نے کیا, دیکھو اللہ نے مجھے اس کا ڈبل ریوارڈ کر کے دیا, اور میں جب سے کر رہا ہوں الحمدللہ مجھے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو جیسے مشتاق بھائی نے کہا کہ دارالعلوم دیکھیں یہاں پہ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اللہ
کہ دین کو پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی اگر بات کریں نا تو ایک مسلم کنٹری ہے, وہاں پہ بھی تبلیغ کی ضرورت ہے. وہاں پہ کیونکہ نالج ہے, ایمان ہے, عمل نہیں ہے, جو مشی بھائی نے آگے کہا نا, لیکن یہاں پہ تو نالج ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ نالج کو سپریڈ کرنا, اللہ کے دین کو پھیلانا, یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے, دنیاوی مجبوریاں ہیں سب کی. یہ ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی, اگر آپ اس کو لارجر پکچر اس کی دیکھیں نا تو بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ اگر کسی حافظ کو سپانسر کرتے ہیں یا کسی بچے کو بھی ایک عالم بننے میں مدد کرتے ہیں, تو جب کل وہ عالم بنے گا, وہ جتنی تبلیغ کرے گا, جتنے بچوں کو پڑھائے گا, وہ سارا ثواب آپ کی, اور یہ ایک صدقہ جاریہ آپ کا ایک سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا. بالکل. وہ یہیں تک نہیں رکے گا, اس عالم تک. وہ عالم جتنوں کو پڑھائے گا وہ آگے, مطلب ایک ٹری آپ لگا رہے ہیں بیسیکلی, اور وہ ٹری چلتا جائے گا قیامت تک انشاءاللہ. اور آپ کو تبلیغ کا بھی آپ کو وہ ثواب ملے گا. جو تبلیغ شاید اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے, زندگی کے معاملات ہیں نا, آپ نہیں شاید اس طریقے سے ٹائم دے پاتے, لیکن آپ بیکاز آف دیٹ عالم جب وہ تبلیغ کرے گا تو آپ کو تبلیغ کا بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. مجھے پتہ مشکل ہوتا ہے, بالکل مشکل ہوتا ہے اپنے جیب سے پیسے لگانا. بندہ کہتا ہے میں نے ہاؤس رینٹ بھی دینا ہے, میں نے گروسری بھی لینی ہے, بچوں کی فیسز ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن ٹرسٹ می, کیونکہ یہ میں نے آپ کو سچا اپنا وہ ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے یو لیسٹ ایکسپیکٹ. اچھا, یہ ایک بڑی خوبصورت سہیل نے بات کی ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے. اس نے اپنی کارگزاری سنائی موٹیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے. میرا ایک دوست ہے بزنس مین پاکستان میں, کوئکلی بتا دیتا ہوں. ان کا تھوڑا سا بزنس ڈاؤن ہوا, اس نے سارے اپنے ڈائریکٹرز کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی فلاں یہ بھی 2 بندوں کی نوکری نکال لیں, 3 بندوں کو فارغ کریں, سیلری کام کریں, بلا 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 بلا. انہوں نے سی او جو تھے, وہ جو ایچ آر والے تھے, انہوں نے سارا کچھ کٹ کے دکھایا, جی تب جا کے فائدہ ہوگا اگلے سال. اس سنتا رہا, وہ بڑا دیندار اور بڑا اللہ والا بندہ, بڑا کھلے دل والا آدمی, اینڈ از گوٹ اے ویری گڈ بزنس ان پاکستان. تو انہوں نے کہا کہ سب کی بات سن کے اس نے کہا کہ اس دفعہ ہم نے صدقہ خیرات اور چیریٹی کتنی کی. انہوں نے کہا جی کم. اس نے کہا سارے تھینک یو ویری مچ فار یور ان پٹ, دا میٹنگ از اوور. اس نے اپنے باقی ڈائریکٹرز کو کہا کہ آج سے تم صدقہ زیادہ بڑھا دو, چیریٹی زیادہ کر دو. 2-3 مہینے بعد ہم لنچ کر رہے تھے اس کی فیکٹری میں, تو اس نے کہا کہ وہ جو ہم نے عمل کیا تھا اس کے بعد ہمارے آرڈر ہی نہیں رک رہے. جیسے سہیل نے کہا نا کہ سب سے بہترین پلیئر انہوں نے آپ کو سب سے ریچسٹ پلیئر بنا دیا. تو اللہ تو فوراً دیتے ہیں, اللہ نے بعد میں کیا دینا, فوراً دیتے ہیں. تو اس لیے دس از اے گریٹ موٹیویشن فار ایوری ون بیسکلی. اس میں اس کو اس طرح سے بھی وہ ایمان کی بھی بات ہے نا, جیسے ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا ہی قبول نہیں کرتے جو غافل اور بے پرواہ دل سے کی گئی ہو. تو اگر آپ کو ان چیزوں پہ ایمان ہو تو پھر وہ چیزیں آپ کو, وہی بات ہے کہ جب نشانیاں تو موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے وہ نشانیاں جاننے کی. باتیں بہت تھی لیکن ٹائم کی کمی ہے. بس جاتے جاتے ایک چھوٹا سا میسیج اگر آپ کو یوتھ, ہم جیسے بچوں کے لیے اگر آپ کوئی دینا چاہیں, کوئی بھی. سہیل بھائی. میرا میسج یہی ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے, سب نے جانا ہے اس دنیا سے, کسی نے جلدی کسی نے دیر سے. اس زندگی کی بالکل آپ تیاری کریں. یہاں پہ آپ بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلیں. بالکل نہیں کہا گیا کہ دنیا کو تیاگ دیں, لیکن اس دنیا کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں نا, آپ ہم اتنی محنت کرتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے. 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی, ایک ایوریج اتنی ہے بالکل اس کے لیے. لیکن جو ہمیشہ کے رہنے والی زندگی ہے اس کی کتنی ہم تیاری کرتے ہیں. صحیح فرما رہے ہو. تو اس کے لیے بھی محنت کریں. ہم اس زندگی کے لیے بھی محنت کریں, لیکن جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی محنت کریں, اس کی بھی تیاری کریں کہ اپنے ساتھ کیا لے کے جانا ہے. پیغام 2-3 چیزوں کا ہے. ماں باپ کی خدمت کریں. پلیز لک آفٹر یور پیرنٹس. آفٹر اللہ اینڈ ہز میسنجر پروفٹ محمد پیس بی اپن صلی اللہ علیہ وسلم, دے آر دا موسٹ بیوٹیفل پیپل ان یور لائف. کہاں سے باپ پیسے کما کے لاتا ہے, کہاں سے ماں سیکریفائس کرتی ہے. عید والے دن کپڑے نہیں خریدتے اپنے کہ میرے بچے کو کوئی تانا نہ مارے. آج وہ بچے بڑے ہو کے کہتے ہیں مام ڈیڈ ڈونٹ کم ٹو مائی میٹرس, آپ کا زمانہ کچھ اور ہے, ہمارا زمانہ کچھ اور ہے. ایسے کبھی نہ کرنا. جتنی بھی بچیاں ہیں وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کریں, بیٹے جو اپنے ماں کی خدمت کریں. انفارچونیٹلی بہت زیادہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کو اب بہت تنگ کرنے لگ گئے.
ابھی ہمارے پاکستان میں ایک اولڈ ہوم نرسری ہاؤسز ہیں، میری بیٹی وہاں پہ گئی وزٹ کرنے، تو آ کے بتاتی ہے کہ بابا ایک پیرنٹس کو میں ملی، میاں بیوی کو ملے ہم، وہ بہت اچھے رچ فیملی سے تعلق تھا، تو وہ اولڈ ہومز میں کیوں رہ رہے تھے، مطلب نرسری میں کیوں رہ رہے تھے جہاں پہ جن کو کوئی نہیں ہے ادھر جا کے رہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے اولادوں کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں تھا، اینڈ دے لیفٹ دی کڈس. وہ بچے جن کے لیے انہوں نے بچپن سے لے کے آخر تک اپنی زندگی کو سیکریفائس کیا. سو پلیز رسپیکٹ یور پیرنٹس، دے آر دا موسٹ بیوٹیفل پیپل آفٹر اللہ اینڈ ہز میسنجر. سیکنڈلی نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ایز سہیل سیڈ. اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو ججمنٹل نہ بنے پلیز. آپ کسی کو آپ ججمنٹل نہ بنے، لوگوں کی غلطیاں نہ دیکھا کرو، ان کو اوپر اگر تم لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالو گے، اللہ تمہارے عیبوں کے اوپر پردے ڈالے گا. اور اس سے بڑھ کر خوبصورت زندگی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب آپ لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالو گے، قیامت والے دن اللہ تمہیں عرش کا سایہ نصیب کرے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، چھوٹی سی ہے، ایز سہیل سیڈ کہ دنیا میں رہ کے آپ نے کیا کرنا ہے، بس یہ 2-3 چیزوں کو خیال رکھنا ہے. نماز چھوڑنی نہیں، قرآن چھوڑنا نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اور لوگوں سے ججمنٹل نہیں ہونا. معاف کرنے کا طریقہ سیکھ لو، اللہ کی صفت ہے معاف کرنا. اور اگر اللہ آپ نے معاف کرنا سیکھ لیا نا، تو پھر اللہ کہتا ہے تو میری صفت اختیار کر رہا ہے میرے بندے اور بندی. تو اگر تو میری صفت اختیار کر رہا ہے تو پھر یاد رکھ تیرا اللہ تجھے ویسے ہی معاف کرے گا جیسے تو اس کی مخلوق کو معاف کرتا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، ایک بار پھر سے آپ لوگوں نے ٹائم دیا. اور کہتے ہیں نا بڑے لوگوں کی نشانی ہے کہ ان کے ساتھ ہر بندہ بیٹھا نا بڑا محسوس کرتا ہے خود کو، تو آپ نے مجھے بہت بڑا محسوس کرایا، اس کے لیے بہت شکریہ. تو باقی آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی ذہن میں سوال ہو اور آپ ضرور پوچھیے گا. باقی میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ، بات وہی ہے کہ کوشش کرنے کی بات ہے، اور ہم کوشش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوشش امید کرتا ہے وہ پسند بھی آئے گی، بلکہ یقین ہے، امید نہیں کرنی چاہیے. اس بات پہ یقین ہے کہ ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل انشاءاللہ پسند بھی آئیں گے.